کوئی کہے عورت کا فتنہ، تو عورت فتنہ نہیں، عورت کے ذریعے جو اگر وہ برائی میں چلی جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا ہر اچھی چیز کو اگر الٹ کر دیا جائے، استعمال صحیح نہ ہو تو فتنہ بن جاتی ہے، بہت نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو مال بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ حلال ڈھنگ سے اس کو کماؤ، اس کو روزی اور جو روٹی اور کیا کیا بولتے لوگ اپنے زبان میں مال سمجھ لیجئے، اردو کے اندر مال دولت، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال تو یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یاد رکھیے شریعت ہم کو حکم دیتی ہے اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے، صحیح طریقوں سے اس کو کمایا جائے، اور پھر یہ بھی گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ اگر اس کو کمایا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کمانے والے کے لیے بھی اور سماج کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مال کے فتنے سے مراد مال فتنہ نہیں ہے، مالدار لوگ فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اگر استعمال صحیح ہوگا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، استعمال صحیح ہوگا تو اس کو شکر گزاری میں اللہ کاؤنٹ کرے گا، اس کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر مال انسان نے کمایا اور کمانے میں لحاظ نہ رکھا تو مال بن گیا فتنہ۔ کمایا صحیح ڈھنگ سے، خرچ میں لحاظ نہیں رکھا، کہیں بھی خرچ کیا، حرام حلال تمیز نہیں کیا، خرچ کرنا فتنہ ہوا۔ کمایا لیکن اس پہ جو زکوٰۃ واجب تھی نہیں دیا تو خرچ نہ کرنا بڑا فتنہ اس کے لیے۔ کمایا لیکن جن کی ضرورتیں یا جن کی ذمہ داری آپ پہ دی ہے، والدین بچے، ان پہ خرچ نہیں کیا، بن گیا فتنہ۔ کمایا لیکن کنجوسی کی، جہاں حق تھا ان کو بھی نہیں دیا، بن گیا فتنہ۔ تو لہٰذا مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، لیکن یہ فتنہ تب بن جاتا ہے جب اس کو شرعی طور سے کمایا نہیں جاتا ہے اور شرعی طور سے خرچ نہیں کیا جاتا ہے، دونوں ہی شکلوں میں پھر یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ فتنہ شخصیت کے لیے بنتا ہے، یہ فتنہ سماج کے لیے بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اور پورے کے پورے سماج جو اکثر آج کے دور میں کرپشن کی طرف جا رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف ایک واحد سب سے بڑی وجہ مال ہے، یاد رکھیے۔ آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ غریب ملک نے فلاں تماشا کر دیا اور پورے ملک میں جو فساد، مطلب پورے زمین پہ فساد مچا دیا، لیکن مالدار ممالک کے فساد دیکھیے، مال کے ذریعے فساد کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے، چونکہ مال کے ذریعے بنائی جا رہی ہے اس سے فساد کرے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں، یاد رکھیے، اس کو کمانا بلکہ ہر فرد پر لازم اور ضروری، یاد رکھیے۔ انشاءاللہ بعد میں عنوان آئیں گا، ہم بے روزگار کیوں، محنت مشقت کی اہمیت، اس میں ساری تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ تو بہرحال تو مال یاد رکھیے اپنی ذات سے فتنہ نہیں ہے، اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے، حلال طریقے سے خرچ کیا جائے، نعمت، عظیم نعمت، اس کے ذریعے وہ بڑے کام کر سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں، دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی خواہش نہ کرو۔ ہم خواہش کرتے ہیں نا، کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں ویسا ہوتا، ہے نا؟ تو دو لوگوں کے جیسا آپ کاش کہہ سکتے ہیں، ایسا اگر میں ہوتا تو فلاں ہوتا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا فرمایا ایک شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو اور وہ اللہ کی رات میں دن اور رات خرچ کرتا ہے، تو اس شخص کو دیکھ کر آپ ایسا سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی برائی کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کاش میں ایسا ہوتا اور ایسا کرتا۔ اور دوسرا فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے دین کا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی آپ کہہ سکتے کاش مجھے بھی ایسا علم ہوتا نا تو میں بھی ایسا عمل کرتا۔ تو دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش ہم کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے مال فتنہ نہیں ہے، اس کے ذریعے فتنے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو مالدار انسان جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے جیسا ہونے کی خواہش کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننھے انس لائے گئے، جب لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اور دعا دینے کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی اللہ انس کو خوب مال دے۔ تو مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں، اگر ہوتا تو نبی اپنے منہ سے کبھی دعا نہیں دیتے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مال کا استعمال اگر صحیح ہو تو الحمدللہ نعمت، کمایا صحیح ڈھنگ سے گیا، خرچ صحیح جگہ کیا گیا، نعمت ہوا۔ کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا یا کمایا صحیح جگہ سے کیا گیا، غلط ڈھنگ سے خرچ کیا تو بھی زحمت ہوا۔ کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا، کمائی غلط ڈھنگ سے کی گئی اور خرچ بھی غلط کیا گیا، زحمت پر زحمت، برائی پر اور برائی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ٹاپک کی طرف جائیں گے تو لوگ سمجھیں کہ مال فتنہ ہے تو اب کمانا نہیں، جو کچھ کمایا وہ بھی خرچ کر دینا، نہیں، وہ سینس میں نہیں، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں، آج جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے، تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے۔ لوگوں کے پاس چوری کر رہے ہیں، بیس مال ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بنیاد مال ہے، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے، آپ کا مال ہڑپنے کے لیے، لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ اپنا مال بیچنے کے لیے۔ تو گویا مال یاد رکھیے دنیا میں ایک بڑے فتنوں کا باعث بنا، یاد رکھیے، کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جب شرعی حدود کو چھوڑ دیا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، تو مال پورے کے پورے سماج کے لیے آج یاد رکھیے ایک فتنہ جو ہے بن چکا ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں کہ مال فتنہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیا شکلیں ہو سکتی اس میں فتنہ ہو، اور مال کے بارے عموماً ان جنرل کچھ باتیں آخر میں انشاءاللہ جس میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں، ایک بنیادی اگر بات بول دوں جو پورے لیکچر کا جسٹ ہے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے، یہ بالکل جسٹ ہے پورے لیکچر کا۔ مال ایک نعمت اللہ کی، لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ تو مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات
نہیں ہے، چونکہ غریب کے پاس مال نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں کرنا، پوچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی نجات اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں ہے. لیکن مالدار ہے تو اس کی نجات تو خرچ پر ہی ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں. تو مالدار کی نجات بغیر خرچ کے نہیں، یاد رکھیے، باٹم لائن ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ مال دے تو سیدھے سے اور الٹے سے، مطلب دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے وہ خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کے نجات کا باعث اور انشاءاللہ عزیز ذریعہ بن جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی کہ مال فتنہ ہونے والا ہے، اور اس امت کے لیے تو یہ خاص فتنہ ہے، یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرما رکھا ہے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو ہر نیشن جتنی امتیں گزری ہے سب کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، اشارتاً یہ کہا، یا جس کو ہم کہیں گے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کو دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے، اس کی آرائشوں میں، اس کی نعمتوں میں نہیں لگ جانا ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ محتاج ہو جائے، محتاج سمجھے نا آپ، پیسے وغیرہ کی کمی ہو جائے، دنیا کی کمی ہو جائے، تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ امت کو نقصان ہوگا اس چیز. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائیں گی، اللہ دنیا تم پر کھول دیں گا. پھر فرماتے اور کہتے کر دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، پھر تم دنیا کو اپنا مقصد، ہدف، ٹارگٹ سمجھ لو گے، ایم سمجھ لو گے، اور پھر ایک دوسرے سے اس میں ہی آگے بڑھنے لگو گے. پھر فرمایا بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں گے تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسا پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مجھے ڈر ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، اس کی کمی ہو، تو مجھے کوئی ڈر نہیں امت سے، امت اس کی وجہ سے بگاڑ میں نہیں جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، اور جب دنیا کھول دیں گا تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگوں گے. اور جیسے اس مالوں نے اور دنیا کی چاہت نے پچھلی امتوں کو برباد کیا ہے، اس امت کو بھی یہ مال کی چاہت دین کے اوپر، یاد رکھیے، غلط طریقے سے یہ اس امت کو بھی برباد کر دینے والی ہے. تو پتہ چلا پچھلی قومیں بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی، یاد رکھیے، یہ امت بھی ہوں گی. مال کی کمی سے امت کو اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا، زیادتی سے ڈر تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عموماً، یاد رکھیے، جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تقریباً لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کمی، مطلب مہنگائی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا، لیکن الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں خریدی گئی اب خریدی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا. ابھی حالات دیکھیے آپ، کوئی بھی بولیں گے ارے پہلے تو اتنا سستا تھا، فلاں چیز اتنی تھی. ٹھیک ہے، چیزیں تو مہنگی ہوئی، لیکن کیا اس کا استعمال رکا؟ بڑھتے جا رہا ہے. تو پتہ چلا مال بڑھ رہا ہے، مال کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور لوگ غریبی کی سطح سے نکل کر تقریباً مالداری کی طرف جا رہے ہیں، یاد رکھیں. تو مال کا فتنے سے مراد جس کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری، یاد رکھیے. اس کے علاوہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، اور حدیث میں فرمایا اس طرح سے الفاظ ہے، اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں، نعمتیں تم امت مسلمہ پر کھول دیں گا. اور پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری بات بیان کی، مطلب دنیا تم پر کھول دی جائیں گی. اور اللہ کے رسول نعمتوں کو پھر ایک کے بعد ایک گنوانے لگے. راوی نے اس کو حدیث کے اندر گنوایا نہیں، وہ کیا کیا گنوایا گیا. پھر فرماتے اور کہتے ہیں کہ صحابی میں سے یا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کھول دیں گا، تو کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں تھا خاموش ہو گئے. صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور وہ خاموش رہے تھوڑی دیر. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو مجھے کچھ پوچھ رہا تھا ابھی ایک سوال، تو بتایا گیا یہ شخص یہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی، مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے، مطلب مال و دولت سے بھلائی نہیں بلکہ بھلائی سے بھلائی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دی، سمجھا. آپ نے مثال کا مفہوم یہ، جو کہ بہت لمبی مثال ہے حدیث کے اندر، مثال کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے، جب گھاس اگ جاتی ہے تو جانور جاتا اتنا کھا لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا. لیکن وہ جانور جب بارش ہوتی ہے اور گھاس اگ جاتی ہے، تھوڑا کھاتا ہے، پھر دھوپ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر پیشاب پیخانے کے ذریعے نکال دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا اس سے. تو مال کی مثال ایسی آپ نے فرمائی، مطلب خیر سے خیر نہیں آتا ہے، مطلب یہ کہ گھاس اگ گئی ہے، مال و دولت عام ہو جائیں گی، جو اس کو استعمال کریں گا اور جس کو کہیں گے غلط استعمال کریں گا، تو جیسا جانور کو زیادہ گھاس ہلاک کر دیتی ہے، زیادہ مال ایک انسان کو بھی ہلاک کر دیں گا. اور جیسے ایک جانور کم کھا کر، پھر دھوپ لے کر، کھانا ہضم کر کے، پیشاب پیخانہ کر کے اس کو ختم کرتا ہے، پھر تھوڑا کھاتا ہے، اگر ایسا ایک انسان کرے گا تو وہ نجات پالیں گا
وہ فائدے میں رہیں گا، یاد رکھیے، باقی لوگ فائدے میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر وہ بچ جائیں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور کھا رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، پھر کھا رہا ہے تو اس کا ہاضمہ بھی اچھا رہے گا، جانور بھی اچھا رہے گا۔ مال آ رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، صحیح جگہ خرچ کیا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، تو اس سے کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوں گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے، کیونکہ مالداری کی بات ہو رہی ہے تو میں جس کو کہیں گے سپر رچ پرسن کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں، جو انہوں نے جو ہے شیئر کیا، جو صحیح بخاری میں واقعہ لکھا گیا، یاد رکھیے۔ اور سپر رچ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں جس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صرف مالدار نہیں تھے، وہ ملینر بھی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بلینر تھے، ملٹی بلینر جس کو کہتے، بہت مطلب بلینس آف روپیز ان کے پاس تھا، جس کے تعلق سے آج کے دور میں جو ہے لوگوں نے جو حساب اور کتاب کیا کہ کتنا سونا تھا ان کے پاس، کتنی چاندی تھی، کتنی زمینات تھے، کتنا غلہ تھا، تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ ان کی جو مالداری تھی وہ تھی 600 to 750 بلین ڈالرز، مطلب جس کو کہیں گے 0.6 to 0.75 ٹریلین ڈالرز، بہت پیسہ ہوتا ہے۔ یہ تو افریقہ کے کئی ممالک کے کئی ملا بھی دے تو اس کی اکنامی اتنی بڑی نہیں ہوتی، تو یہ ایک واحد شخص کے بعد اتنا مالدار تھے یا اتنے وہ مالدار تھے، ان کا ایکسپیرینس شیئر کرا جو انہوں نے ہی شیئر کیا ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت مالدار صحابی تھے، یاد رکھیں، مطلب صحابہ مالدار بہت تھے، یاد رکھیے، غریب بھی تھے، لیکن مالدار صحابی کی بھی فہرست بنائی جا سکتی، جس میں عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ سارے فہرست بہت جس کو کہیں گے ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ جو مالداری میں تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ ان کے بیٹے، اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز جو ہے کھانا لگایا گیا، آپ کو کھانا دیا گیا، تو کہنے لگے کھانا کھاتے کھاتے، مصعب بن عمیر جنگ جو احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر، کھانے کے وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا دیا گیا، کہہ رہے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ جو ہے، آپ فرما رہے جو ہے جنگ جو احد میں شامل ہوئے اور شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، اپنے اسلام کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے، مجھ سے بہتر تھے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چادر نصیب، روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا، سر پہ ڈالتے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، پیر کی طرف کھینچ دیتے سر کھل جاتا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیسے دفن کرے؟ تو کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس رکھ دو، تو سر ڈھک دیا گا، پیر پہ گھاس ڈال دی گئی۔ اور یہ بھی بہت مالدار انسان تھے، یاد رکھیے، واقعے کا وقت نہیں، بہت مالدار، یہ کہہ رہے کہ مجھ سے بہتر تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن بھی چادر نہیں ملی۔ پھر کہتے آگے بڑھ کر کہ حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، اور حمزہ کو بھی مکمل کفن نہیں ملا، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی کفن میں صرف ایک چادر، مطلب 3 چادر ہونا چاہیے، 3 کپڑا، تو ایک ہی چادر میسر ہوئی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کا سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے، اور یہ کہہ کر آپ نے خوب رویا کہ کہیں عیش و آرام کا سامان ہم کو دنیا میں اللہ نہ دے دے اور آخرت ہماری کہیں سے برباد نہ ہو جائے، اور یہ کہہ کر آپ خوب روئے، حالانکہ آپ خوب مالدار تھے، مطلب حد سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، لیکن آپ ڈرتے تھے کہیں مال و دولت غالب نہ جائے، کہیں اس کا فتنہ مجھ پر غالب نہ جائے، کہیں اس کی وجہ سے میں دنیا مبتلا نہ ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو برباد کر دوں، حالانکہ مجھ سے افضل لوگ دنیا میں تھے اور وہ اتنی غربت کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو بہرحال ایک جس کو کہیں گے ایکسپیرینس تھا، ایک بہت مالدار انسان کا میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھوں مال کے تعلق سے۔ اب آئیے، مال جو ہے کیسے فتنہ بنتا ہے، یا کن کی حالات میں فتنہ بن سکتا ہے، بہت مختصر ہم لیں گے کیونکہ بعد میں کچھ جنرل باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی مال کے تعلق سے۔ تو مال کب فتنہ بن جاتا ہے، چند باتیں یا چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے مال فتنہ کب بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنتا ہے؟ جب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے۔ مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پہلے مال کا خیال آتا ہے، پھر دین و ایمان کا خیال آتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا، اب پبلک میں بیچنا ہے، ارے بھائی پروڈکٹ لیکن حلال نہیں ہے، ارے بعد میں سوچیں گے نا، پہلے بیچو۔ تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں، پہلے مال، پیسہ آنے دو پہلے، بعد میں ساری چیزیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، پہلے پیسہ آنا چاہیے۔ تو جس نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا، عام زبان میں کہوں گا، پیسے کو کتاب و سنت پہ مقدم رکھا، مطلب قرآن و حدیث پہ مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اس سے کی کہ اس کے مطابق ساری چیزیں ہوں گی، جو یہ جس کے ذریعے آئیں گا اس کے ذریعے ہم کام کریں گے، یہ جس سے دور ہو رہا ہم بھی وہ کام کو چھوڑ دیں گے، پیسہ جو بولیں گا وہ کریں گے، پیسہ جہاں سے آئیں گا وہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ سب سے پہلا یا سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے مال فتنہ بن جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں
ہم لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیے آج مال کی محبت سب سے افضل محبت ہے. ارے بھائی فلاں چیز آپ کر رہے ہو لیکن وہ زمین صحیح نہیں ہے, وہ فلاں کا حق تھا, وہ یہ کی گئی نہیں, وہ سب جانے دو, اس سے فلاں ہو رہا ہے نا تو مجھے کرنا ہے. ارے آپ جو وہاں سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا حق نہیں, آپ کیسے لے رہے, بس پیسہ آ رہا ہے نا تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں, اسے بہنوں کا حق جا رہا ہے یا میری پھوپھیوں کا اب تک حق نہیں ملا وراثت, مجھے کوئی پرواہ نہیں, وہ دولت میرے پاس آنا چاہیے تو بس یہ میرے لیے کافی ہے, باقی سب دیکھا جائے گا. سمجھے آپ؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مال کو دے رہے ہیں. تو یہ مال پھر ہو گیا سب سے پہلی وجہ, یہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے. تو مال فتنہ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو مال کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کوئی منہ سے اس کو کوئی مسلمان بولے گا کہ میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال کو چاہتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی اپنے عمل سے انسان شو کرتا ہے کہ میں زیادہ چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ مطلب آدمی بولتا نہیں. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں, آپ نے کسی کو ادھار دیا, آپ مانگنے گئے اور اس کو دینا نہیں ہے, لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتا, تو کیا بولتا آپ سب کو بتائیں, ارے انشاءاللہ دے دوں گا نا, کہاں جا رہے بات کر. لیکن سالوں سال صرف یہی بول رہا ہے, اس کو دینا نہیں ہے, لیکن یہاں منہ سے بولتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں. نہیں, ارے بھائی کیسا نہیں دیں گے آپ کا پیسہ, اتنا حق حلال کا آپ نے کمایا, دینا ہی ہے. پتا چلا 50 لوگ آ کے اس سے مانگتے اور 50 کو یہی بولتا ہے وہ, تو دینا نہیں ہے, تو یہاں بولتا نہیں ہے. تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ زیادہ محبت, مال کی محبت ہے, لیکن پریکٹیکلی عمل سے پتا چلتا ہے اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کو مشکل نظر آ رہا ہے. زکوٰۃ تو مال کا سب سے پہلا حق, یاد رکھیے, واجب اور فرض, یہ مالی عبادت ہے, یاد رکھیے. صدقات اس کے بعد نفلی عبادت ہے, یاد رکھیے, لیکن وہ بھی نکالنا مشکل جا رہا ہے, یاد رکھیے. اس کو بھی ہیلے اور بہانے تلاش کیے جا رہے, یاد رکھیے, اور عجیب و غریب چیزیں بہرحال ہو رہی ہیں. تو یہ مال ایسے شخص کے لیے پھر فتنہ بن جاتا ہے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے جو میں نے شروعات میں آیت تلاوت کی یہی فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش, ایک ٹیسٹ ہے, ایک فتنہ ہے, یاد رکھیے. تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں آج کل ہمارے ہو گئی, یاد رکھیں. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی دے دی جائے, اس میں اللہ کے رسول مال کی محبت بتا رہے ہیں کیسی ہوتی ہے, وہ کیسا گھر کر لیتی ہے اور کتنی عجیب ہوتی ہے. اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کریں گا, دوسری ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں اور اس کا منہ مٹی بھریں گی, اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں ہی پر رجوع فرماتا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو ایک وادی مل جائیں گی سونے کی تو وہ خواہش کرے گا کاش کی دوسری وادی ہو جائے. اور یہ ہر آدمی فیل کر سکتا ہے, میں نے فلاں ٹارگٹ سیٹ کیا تو اپنے لائف میں اتنا اچیو کروں گا, وہ ہو گیا تو اب اس سے ڈبل کر لیتا ہوں, وہ ڈبل ہو گیا اس کو ڈبل کرتے چلے جاتا ہوں, ہے نا. تو فلاں چیز فلاں, تو یہ خواہش کبھی ہوتے نہیں. اللہ کے صرف ہمارے خبر کی مٹی جو منہ میں جائیں گی نا, بس تبھی اس کی خواہشات ختم ہوں گی. تو پتہ چلا مال کی خواہش ہماری فطرت میں ہے اور وہ بہت شدید ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کرے, نفس کو دبائے, مال کے پیچھے پڑھ کر اللہ رسول کی تعلیمات کو ہم کہیں چھوڑ تو نہیں, یہ دیکھنا ضروری ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی یہ بھی یاد رکھیے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان ہی رہتا ہے ہمیشہ. بوڑھے آدمی کا دل بھی 2 چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. کیا فرماتے ہو 2 چیزیں کون کون سی؟ آپ فرماتے ہیں زندگی کی چاہت اور مال کی چاہت. یہ دونوں چیزوں پہ وہ جوان ہو جاتا فوراً. مطلب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی 2 چیزوں کی اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی. ایک کی مال کماتا جاؤں اور میری جوانی واپس آ جائے, عمر پیچھے چل جائے یا عمر رک جائے. یہ 2 خواہشیں اس کے اندر تب بھی رہتی, یاد رکھیں. تو پتہ چلا یہ خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے, مال کی محبت ہمارے دل میں ہے, ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو لمٹ میں لانا ہے, اس کی حق ادا کرنا ہے, اس کے ذریعے اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہے, نہ کہ اس کے ذریعے ہلاکت میں ڈالنا. یاد رکھیے اس بات کو ہم سمجھے. تو پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال سے محبت کرنا ہلاکت کا باعث. دوسرا یاد رکھیے ہلاکت کا باعث مال کب بنتا ہے, وہ یہ یاد رکھیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانا. الحمدللہ اس پہ ایک پورا ٹاپک ہم نے رکھا ہے, حرام مال جس کو حلال سمجھ کے کمایا جا رہا ہے. بہرحال تو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو کمانا, یہ مال بھی یہ فتنے کا باعث ہے, ہلاکت کا باعث. مطلب انسان ارن کر رہا ہے لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے کہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, وہ کوئی چیز سوچنا نہیں, بس آ رہا ہے تو آنے دو. اس معاملے میں کوئی سوچ وچار کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا بھی آ رہا ہے, چوری کے ذریعے آ رہا ہے, لوٹ کھسوٹ کے ذریعے آ رہا ہے, ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے آ رہا ہے, رشوت خوری کے ذریعے آ رہا ہے, غلط مال بیچ کر آ رہا ہے, دھوکہ دے کر آ رہا ہے, جھوٹ بول کر آ رہا ہے, اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر آ رہا ہے, بس پیسہ آ رہا ہے نا تو پھر اس کو آنے دو. بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے کہ مال کو حاصل کرنا یہ فتنہ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اور اکثر ہمارے یاد رکھیے محنتیں ہو رہی ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں. میں آپ کو اگر ایک سوال کروں کہ ایک دروازہ جس پہ پل لکھا ہوا ہے کھینچو اور اس کو پوری رات بھی پش کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہونے والا. یاد رکھیں, تو یہ بات کو سمجھنا ضروری. یاد رکھیں کہ حرام حرام ہے, محنت کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے بولا تھا جس حرام ہے تو کیا بولتا ہے, ارے محنت کر رہے ہیں اس کے لیے. تو شراب بنانے والا بھی دن رات محنت کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہا, تو کیا وہ محنت جائز ہوئی؟ اس نے غلط جگہ محنت کی, اس لیے وہ محنت کا اس کو فائدہ
نہیں ملیں گا، بلکہ محنت اس کو نقصان کا، دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنے گی۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز ہم بھی سیکھیں، حلال حرام کی تمیز اپنے بچوں کو سکھائیں، حلال حرام کی تمیز ہر کسی کو ہونا چاہیے، یاد رکھے، تاکہ حرام کے لقمے سے ہم بچے۔ حرام کا لقمہ یا حرام کمائی بہت نقصان کرتی ہے، یاد رکھے، ایک تو فتنہ تو بن جاتی ہے اور اتنا نقصان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص ہے اور وہ گم گیا، کچھ نہیں اس کے پاس، مطلب آدمی کی حالت کیا ہوں گی، اور اس کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں سب دھول بھر گئی، ریگستان میں دھول بہت اڑتی ہے، دھول بھر گئی، پراگندہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یا رب یا رب دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے، مطلب مدد کی گہار لگاتا ہے کہ میری مدد کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں، میں اس کی مدد کیسے کروں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، کیونکہ کمایا حرام تو پھر کھایا بھی حرام اور پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام، تو میں کیسے اس کی دعائیں قبول کروں؟ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے، حرام کمائی کی وجہ۔ ٹھیک ہے، خیر حرام کمائی کے نقصانات کیا تو ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو ہم مال کے فتنے میں جب مبتلا ہوتے ہیں، جب حلال اور حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے، یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں پر ایک وقت آئیں گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ ایک زمانہ آئیں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ آدمی کیسے کمائیں گا، وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا، چاہے حلال سے آؤ حرام سے آؤ، اصل چیز ہوں گی مال آتا رہے، پیسہ ڈراپ ان ہوتا رہے، اکاؤنٹ فل ہوتا رہے، بس اصل ہے۔ اور یہی مال کی ہوڑ نے آج اکثر لوگوں کو انسانیت کے قتل کرنے پر، ان کو برباد کرنے پہ آمادہ کیا ہے۔ کتنے ایسے ذرائع جو حرام ہے لیکن وہ مسلمانوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، اس کو پیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کو نصیحت کر دو، کہتا نہیں بھائی پیسے آ رہا نا جب تک تو چیزیں چلنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یا پھر ایک غلط سوچ، وہ سوچ کا ازالہ بھی کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر میری انکم حرام ہے اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے حرام کو پسند ہی نہیں کرتا، حرام صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا کچھ لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے نا، تو رشوت لے لوں گا تو ادھر صدقہ بھی کر دوں گا، رشوت لینا ہی حرام ہے، صدقہ بعد میں دیکھا جائے گا، چونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ حرام طریقے سے کیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ بات سمجھنا ضروری، یاد رکھیے۔ دو شخص تھے، آگے ایک انار لے کر ایک شخص جا رہا تھا، تو ایک شخص نے کیا کیا، انار کی ٹوکری میں سے ایک انار اٹھا لیا، اور دوسرے شخص نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے، آپ نے انار اٹھا لیا، تو کہا ارے دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں۔ کہا اچھا کیا کرتے؟ آگے جا کے اس نے فقیر کو دیا اور کہا دیکھو یہ فقیر کے انار لے کر کھا سکتا تھا، نہیں نا، تو میں نے اس کی مدد کی۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم نے اس کی مدد کی، لیکن پہلا جو کام کیا چوری، وہ تو حرام ہے نا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، مسجد تعمیر کر دیں گے۔ کیسا ہوں گی مسجد تعمیر؟ کیسے آپ کسی یتیم اور غریب کو پیسہ دے سکتے؟ وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو ہے صدقہ قبول نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا، یہی مال یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے مال، یاد رکھیے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جو فتنہ بنتا ہے، اس میں تیسری شکل یاد رکھیے فضول خرچی کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک انسان نے حلال ڈھنگ سے کمایا، رائٹ سورسز سے اس نے ارن کیا، لیکن اسپینڈنگ، ہم مسلمانوں میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ اکثر لوگ حرام کماتے ہیں، الحمدللہ امت بہت سوچ سمجھ کے کماتی ہے، لیکن آج جو جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں تو اسپینڈنگ میں تو حرام میں ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بہت محنت سے ارن کیا، محنت سے کمایا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خرچ میں ہم بالکل نہیں سوچ رہے ہیں۔ ایک قلیل تعداد جو حرام کما رہی ہے، حلال اور حرام دونوں جگہ خرچ کر رہی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد جو الحمدللہ حلال ہی کما رہی ہے لیکن خرچ میں کوئی تمیز نہیں کر رہی ہے۔ تو یاد رکھو جیسا حلال کمانا ضروری ہے ویسے حلال خرچ کرنا بھی ضروری۔ تو آج خرچ صحیح جگہ نہیں کیا جا رہا ہے، عام زبانوں کے فضول خرچی میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں یاد رکھیے کن کن جگہوں پر مال کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ مال میرے اور آپ کے لیے یاد رکھیے ہلاکت کا باعث بن جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بیجا خرچ کرنا، اسراف کرنا شریعتاً حرام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے جو الحمدللہ ارننگ تو حلال جگہ سے کر رہے ہیں لیکن سپینڈ کے اندر، خرچ کرنے کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ میں تو اتنی مثالیں اس کی آج دے سکتا ہوں، بس جہاں چاہے من مانے ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں، مطلب جس کو میں کہوں گا جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فضول خرچی تو تب ہوں گی جب ہے اور خرچ کر رہے ہیں، حال یہ ہے جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ لے لیے، اب وہ تو خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں، بوٹی کوڑی،
دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی لے جا کے مشین میں یا بینک میں جمع کرنا پڑتی, تب پھر خلائی کھل جاتی, پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ, دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے, اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے. یہ سب تماشا چل رہا ہے ادھر کے پورے ماحول میں. کیوں؟ فضول خرچی, اسراف, غلط جگہ خرچ کرنا, حرام چیزوں پہ خرچ کرنا, کبھی کبھار حلال چیزوں پہ خرچ کرنا, لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ادھر. اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے ادھر. اتنا زیادہ ہو گیا, اتنا زیادہ ادھر جہاں خرچ کرنا ہے وہ محتاج تو بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے تو کچھ اس میں سے مل جائے. اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے, پیسہ خرچ کر کر کے پریشان ہے. اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے, سب کی دوڑ ہے نا, چونکہ آپ نے خرچ کیا تو میں پیچھے کیسا رہ سکتا ہوں, میں بھی تو اتنا ارن کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں, اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگاؤں. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے, نمازوں میں اتنا آگے ہے, صدقہ کرتا ہے, صدقات میں اتنے آگے, تو میں بھی اس سے آگے جاؤں. وہاں میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ میرے ایریے سے باہر ہے. میرا کمپٹیشن ان سے, جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی لوں گا اور دوسری کی تیاری, گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا, مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چڑھاؤں گا. یہ میرا کمپٹیشن ہے, اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے, اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے. اور عجیب و غریب یاد ہے کہ دنیا میں لوگوں کا حال ہے. میں گزارش یہ کر سکتا ہوں, دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے, تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی. لیکن اس شخص کو بھی میں نصیحت کروں گا, اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف میں ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہیں, تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے کہ ایک تو کمایا بھی حلال, خرچ بھی حلال کر رہا ہے, لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرتا ہوں, چلو اس کو دے دیتا ہوں, اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں, اس کی مدد کر دیتا ہوں, یہ چیز بنا دیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ, یہ کرتا ہوں. یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے, یاد رکھے. لیکن ٹھیک ہے, اس کے لیے جائز ہے, اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر سکے. لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا, پھر وہ ادھار لے کر یہ کام کرتا ہے, تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں ہی کر رہا ہوں. تو دیکھیے اس کی انکم الگ ہے, وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے, وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے, تو تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کر ہی کیوں رہے ہو؟ ابھی ایک نیا فلسفہ چلا ہے, فلسفی چلی, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا, تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے, غربت اور مالداری اور فلاں. تو آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا, کچھ لوگ کبھی کرتے نعوذ باللہ کوستے بھی تقدیر کو, کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا, اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں. اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا تھا. اس میں ایک جن رہتا, کارٹون ہے میرا, جن رہتا اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا. اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے. ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے, اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں کر دیتا ہوں. جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے, جاؤ جو کرنا ہے کرو. اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی, لوگ آتے پیسہ چاہیے, اتنا پیسہ کیوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے تو ہیرے برس رہے, موتی برس رہے, پیسے برس رہے, لوگ اس کو لوٹ رہے. اب یہ ہو گیا تھوڑے دن, 1-2 گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے, بھائی میرے گھر میں بیمار ہے, کو اس کو اٹھا کے لے کے چلو. تو دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں, ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے, لیکن وہ بولا اب 2 لاؤ ایسے بھر کر, کیونکہ کیا ہو گیا, پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی, معلوم, اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ سسٹم دنیا کا چلیں گے نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا. یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے. غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا, اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنایا. مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے, غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے. یہ سب مالدار ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے, طوطے کو اتنا مارتے اور اس کو بولتے واپس جس کے پاس صلاحیت تھی جن کی اس کو دے دو, اور جن پھر اس کو واپس کی صلاحیت مل جاتی. تو گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا میں. تو اب اصل چیز تو یاد رکھی, خرچ. ریکویسٹ کروں گا خرچ کو صحیح جگہ, اللہ نے دیا بھی ہے تو احتیاط کر کے اپنے لمٹ میں رہ کر آس پاس کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ اس پہ خرچ کرے. لیکن جائز ہے, میں سے انکار نہیں کروں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا جائے, لیکن فضول خرچی سے بچنا بے حد ضروری. اب فضول خرچی کی بات ہے تو یہاں یہ بات ہی بتا دو, فضول خرچی کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. اگر آپ پوچھیں گے فیض بھائی 100 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے کہ ہوٹل میں جا کے, تو کسی کے لیے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے میں نہ بھی جواب دے سکتا, کیونکہ فضول خرچی کا پیمانہ اس کے انکم پر اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار انسان 5 اسٹار ہوٹل میں جائے 10,000 کا کھانا کھائے, کبھی کبھار اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہو سکتا, سمپل نہیں ہو سکتا. لیکن وہیں میں پوری زندگی لگا دوں, اس کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈالوں اور فلاں کروں اور پھر جا کے وہاں کھاؤں, یہ فضول خرچی میں آ گیا. تو آپ کہاں
اس نے بھی 10,000 خرچ کیا، میں نے بھی 10,000 خرچ کیا، میرے 10,000 خرچ کرنے کو فضول خرچی میں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے 10,000 کو جائز بول رہے. اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی تھی وہ اس کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے. جیسا صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کی محلات تھے، ایسے صحابہ بھی تھے جن کی جھوپڑیاں بھی تھی، نہ انہوں نے ان کو تانا مارا نہ انہوں نے ان کو کچھ بولا، دونوں خوشی خوشی رہ رہے تھے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جس کے پاس جو انکم ہے اس کی ویسی ایکسپینس رہیں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے. فضول خرچی یاد رکھیے اس کا پیمانہ ہر کسی سے بدلیں گا. تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہو سکتی ہے. جیسا سب کچھ لگا کے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، ایک گاڑی، سب کچھ زندگی کا لگا دیا اس کے لیے، اس کی کیا ضرورت ہے وہ بھی کسی اور کو بتانے کے لیے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے. تو فضول خرچی میں ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ نیکی میں کمپیٹ کریں، صحیح جگہ خرچ کرنے میں کمپیٹ کریں. اور یہاں کوئی دوسرے کو کمپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا. ایسا فار ایگزامپل میں آ گیا ایک مالدار حلقے میں رہتا ہوں، سمجھو ایلیٹ کلاس میں ہوں، بہت مالدار لوگ شہر کے رہتے ہیں. تو حالت یاد رکھیے کہ مالدار ہو کے بھی ہم سب غریب ہیں، مطلب اس حلقے کے اندر بھی، کیونکہ ہر کسی کی نظر دوسرے کے اوپر ہے خالی. مالداری اصل کیا ہوتی ہے معلوم؟ آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے. آپ نے کہا الغنا غنا نفس، دل سے مالدار ہونا چاہیے آدمی نے. پیسے سے نہیں ہوتا آدمی مالدار، کو بھی دل سے ہوتا ہے. تو یہاں مالدار تو ہوں، آپ کسی کے پاس میں نے دیکھ لیا کہ کل تک یہ کچن تھا، آج یہ کچن ہے، وہ کچن سے اندازہ ہوگا گاڑی کون سی اس کے پاس. اب میں لگ گیا یہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں نے کبھی اس کی مسجدوں کی تعمیر، مدارس پہ خرچ، یتیموں کو دینا، مسکینوں کی مدد کرنا، مسافروں کے لیے فلاح کرنا، بیماروں کے لیے وہ نہیں دیکھا. اب میں لگ گیا اس کے پیچھے دوڑ میں کہ مجھے بھی ایسا کچن ہاتھ میں چاہیے جو یہ برانڈ کا ہو، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اب میں کیا کر رہا ہوں؟ فضول خرچی کی طرف جا رہا. تو الحمدللہ امت مسلمہ میں اکثر لوگ حلال کماتے ہیں، لیکن فضول خرچی کا پیمانہ بہت ہو چکا ہے. یاد رکھیے اس کے کئی، جس کو کہتے ہیں مظہر، جس کو بولتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے میں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے لباس، ہمارے گاڑی، ہماری شادی بیاہ، ہمارے خام و خواہ کے آؤٹنگز کے خرچ اس لمٹ میں اور اس حد پہ ہو گئے جس کی کوئی امتحان نہیں. اننیسری چیزوں کو بس مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں بدلنا، گیجٹس کو، اس لیے کہ بھائی نیا گیجٹ آ گیا تو پھر کیسا ہوں گا؟ پرانا تو پرانا ہی ہو نا. اتنا پرانا لوگ کیسے نام رکھیں گے بھائی اتنے بڑے سیٹ ابھی تک جو ہے 15 نمبر کا استعمال کرے، 16 نمبر کا آ گیا، 17 کی تیاریاں چالو ہیں. ہاں ادھر 25 لانچ ہو گیا، ادھر 26 آنے والا ہے، اور تم ابھی بھی جو ہے 22 استعمال کر رہے، کیسا ہو سکتا ہے نا؟ ماڈل دیکھتے ہیں نا سر ایک دوسرے کو، اور میں تو اچیومنٹ کے لیے انتظار ہی کر رہا ہے کہ یہ میرا اسٹیٹس کب جائے گا کہ میں یہ نمبر سال کے حساب سے ہینڈ سیٹس لوں گا. یہ سب ہو رہا ہے. یاد رکھیں تو فضول خرچی یاد رکھیں، اس کی سب پیمانے ہیں، اس کے لیے ساری پلاننگ ہے، اس کے لیے ساری کوششیں یاد رکھیں. اور یہاں ہم کر رہے ہیں، پھر اس نے گھر بنایا تو مجھے گھر بنانا ہے. فضول خرچی سے بچیے. یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اسی طرح یاد رکھیے دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو لہٰذا بیجا خرچ کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں، میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں ہے، اور ایک یتیم بچے کی جو ہے میرے اوپر کفالت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کفالت ہے، اس کے پاس اگر یتیم میں کچھ پیسہ ہے تو اتنا لے لے جتنے کی تجھے ضرورت ہے. یاد رکھیے اور اس سے زیادہ نہ لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فضول خرچی میں آ جائیں گا. مطلب جو حد ہے اتنی تم لے لو، اس سے زیادہ نہیں لینا ورنہ وہ فضول خرچی میں آئیں گے. یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو فضول خرچی سے ہم نے دیکھا یہ بھی ایک وجہ مال فتنہ بن جاتا ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے مال خرچ نہ کرنا اور کنجوسی کرنا، یہ بھی مال کا فتنہ ہے. آپ کے پاس مال و دولت ہے، ایک ہے فضول خرچ، اسپینڈ تھرفٹ، وہ برباد کر رہا ہے، مال جلا رہا ہے، یا دوسرا ہے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے. اور بخیلی کے اندر خاص طور سے زکوٰۃ کا نہ دینا، اور بخیلی کے اندر خاص طور سے اللہ نے جن کی حق رکھے وہ نہیں رکھنا، یہ بخیلی ہے. ایک انسان اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اور اللہ نے جن کی حق رکھا ہے دیتا ہے تو اس کو آپ کنجوس نہیں بول سکتے. پھر وہ کفایت شعر ہے. اس کے بعد کفایت شعری اور کنجوسی میں بہت تھوڑا سا ڈفرنس رہ جاتا ہے، بہت چھوٹی سی لائن ہے. ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی، ایک آدمی جو جن کا حق ہے وہ سب دیتا ہے، اس کے بعد وہ ایک پوٹی کوڑی کہیں خرچ کرتا ہے. مطلب بیوی بچوں کا حق کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھا رکھ رہا ہے، اللہ نے جو حق رکھا زکوٰۃ دے رہا ہے، ضرورت پڑی امت کو جب پال خرچ کر رہا ہے، لیکن سادہ سیدھا لباس ہے، سادہ سیدھا آج بھی گھر ہے اس کا، کوئی مطلب ایسا گھر نہیں کہ لوگ کہے کہ یہ وہ مالدار شخص ہے، سادی سیدھی گاڑیوں میں رہ رہا ہے، تو آپ اس کو کنجوس نہیں بول سکتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اتنا مال ہے، اس نے جلائیں گا بھی نہ پورا تو 7 پیڑھیوں تک چلیں گا، لیکن دیکھو گاڑی نہیں، میرے پاس رہتا نا تو میں بتاتا پھر کائے میں گھومتا اور کیا کرتا. تو یہ کنجوس نہیں ہے، یہ آدمی کنجوس نہیں. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ کا حق بھی نہ دے. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو نہ دے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا، ترس رہے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی نہیں دیتا ہے، یہ ہوئی کنجوسی. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس 10 چیزیں 11 نہیں لیا رہے، کیا کنجوس ہے؟ تو ٹھیک ہے وہ احتیاط کر رہا ہے، کفایت شعری کر رہا ہے، اسے مسئلہ نہیں آتا. ٹھیک ہے تو مال نہ خرچ کرنا اور کنجوسی کرنا یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے، اس میں وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے، مال و دولت میں سے جب لوگوں کو دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عطا کیا ہے، وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، مطلب کنجوسی کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے، وہ ان کے لیے بری چیز یاد رکھے۔ ان قریب روز قیامت یہ اپنے کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے، مطلب اس کنجوسی کی وجہ سے جو مال انہوں نے بچایا ہے اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کنجوسی نہ کرے، ورنہ اگر وہ کنجوسی کریں گے، جن کا حق ہے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس مال کو گلے میں لٹکائیں گا۔ قرآن کی آیتوں میں یہ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سونے چاندی پگھلا کر ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے سائڈ سے، مطلب اس کو نیچے پیچھے ہر طرف ان کو سونے اور چاندی ڈالی جائیں گی۔ خاص طور سے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو یہ سونے چاندی کے تعلق سے زیادہ کہ جو مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور کنجوسی کرتے ہیں، ان کا تو بہت بدترین حال ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ نہ دینا کنجوسی کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے، یاد رکھیے مال کی محبت کی وجہ سے، یہ تو اتنے بڑے فتنے کا باعث ہے کہ باقی سارے لوگوں کو عذاب حساب و کتاب کی بات ہونے والا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کا حال یہ ہوگا، جب حساب اور کتاب چلیں گا تو وہ 50,000 ایئرز تک اس کو عذاب دیا کنٹینیوس جاتا رہے گا، اور پھر اس کا حساب الگ ہونے والا ہے۔ مطلب میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو حساب و کتاب لوگوں کا چالو ہے، جب تک لوگوں کا حساب کتاب چالو ہے تب تک بھی سزا مل رہی ہے۔ آنکھ تپایا جا رہا ہے، سونے اور چاندی کو پگھلا کر چہروں پر اور جسم پہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، انسان کو لٹا دیا جائے گا، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور اس پر اتنے 50,000 سال تک دوڑتے رہیں گے، اس کے اوپر سے دوڑیں گے۔ اور جانور کا آپ اگر بکری کا کھر بھی آپ کے پیر پہ لگ جائے نا کبھی، اتنی عجیب تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ماس بڑھ جاتا ہے، اس کا ویٹ پورا اتنے کھروں پہ رہتا ہے، تو وہ اس سے رونتے ہوئے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والا مال کی کنجوسی کی وجہ سے، یا جس کو ہم کہیں گے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا تو حال یہ ہے کہ ابھی دوسروں کو تو سزا حساب و کتاب کی بات ملیں گی، حساب و کتاب چل رہا ہے تو اس کو سزا ملنا چالو ہو جائیں گی۔ اسی طرح مال کے تعلق سے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، یاد رکھیے جو فتنہ بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئیں گا، اور یہ گنجا سانپ ہوگا، مطلب سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کچھ روئیں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے پوائزن کی وجہ سے اس کے سیل باڈی کو بھی ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اور وہ اس کے گلے میں ہوں گا، اور وہ اس کو ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور ڈستا رہیں گا ادھر۔ تو یہ عذابات یہیں سے شروع ہو جا رہے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے بھی عذاب مل رہا ہے۔ تو مال کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے اللہ نے جن کا حق رکھا ہے۔ ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کنجوسی اتنی نفس پہ آ جاتی ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اور ایک عجیب و غریب کنجوسی رہتی ہے مالدار لوگوں کی۔ کبھی کبھار میں نے دیکھا اے سی لگا ہوا لیکن چالو نہیں کر سکتے، گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے، فون ہے لیکن مس کال دینا چاہیے، دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ تو یہ تو ایک عجیب نیکسٹ لیول کی کنجوسی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن اپنے نفس پہ چھوڑ کے سب پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر پتا چلا جناب ایسی کنجوسی کر کے چنے کھا کے زندگی گزار کر چلے گئے، بچوں نے ان کے مرتے 2 سال میں پوری وراثت کو کانٹا فش کر دیا۔ تو کیا فائدہ ہو اتنا کما کے؟ اپنے لیے استعمال کرتا مال، اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا، کنجوسی نہ کر کے جہاں جہاں خرچ کرنا دے دیتا، دے کے اپنے لیے تیاری کر لیتا، آخرت کی تیاری۔ دیکھیے مال کے ذریعے آخرت کی بہت آسانی سے انسان تیاری کر سکتا ہے، جو غریب کے لیے وہ کام کرنا مشکل، لیکن وہی مال جب ملتا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا تو فتنہ ہی بن جاتا ہے، اتنی بڑا عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو لہٰذا نفس کی کنجوسی سے ہم نے بچنا چاہیے، اور اللہ نے جو مال دیا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچ بھی ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس میں زکوٰۃ آ گئی جو فرض ہے، اس کے علاوہ صدقات اور خیرات، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر انسانوں میں حق ہے تو والدین پر، اس کے بعد بیوی اور بچوں پر، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، جن جن کا حق یاد رکھیے سب کا دینا چاہیے۔ آئیے 5ویں جگہ یاد رکھیے جہاں مال فتنہ بن جاتا ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے وہ ہے کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا، کثرت مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جانا۔ دیکھیں کسی کے پاس مال ہے وہ استعمال کرے، کوئی برائی نہیں، لیکن وہ استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا سمجھے، وہ بہت بڑا مسئلہ، تکبر آ جانا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مال انسانوں میں تکبر لاتا ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن میں موجود تھی۔ وہ کون سی ہے؟ قارون کی مثال۔ قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی تھی، مطلب قارون شاید ان لوگوں میں سے تھا جو کنگز کو فائنینس کرتے، بادشاہوں کو فائنینس کرتے ہیں، ہوتے ہیں نا کنگ میکر رہتے ایسے لوگ، دکھتے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا مال و دولت کی ملکوں کی حکومتوں کو ہلا دیتے، فلاں کر دیتے، تو شاید کنگ میکر تھا قارون، بہت خزانہ، اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی جو ہے جو کیس سے چابیاں تھے ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، مطلب کچھ لوگ لگتے تھے اٹھانے کے لیے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ لاک اس زمانے میں 1 ٹن کا رہتا تو چابی 500 کلو کی، ویسا نہیں تھا، سمپل لاک اینڈ کیز جیسے آج ہوتے ہیں، تھوڑے بہت اور بڑے اور وزنی ہوتے تھے، لیکن
ایک جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، کتنا رچ ہوں گا، سپر رچ، اور جب نکلتا تھا وہ تو پورا شہر نکل کے اس کو دیکھتا تھا، مطلب جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو ایک جلوس ہی نکلتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ بڑے مالدار لوگوں کے ایک اپنے نخرے اور ٹھاٹ ہوتے ہیں، تو پورا جلوس نکلتا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے اس سے، اثر لے رہے نوجوان اور بچے دیکھ کر کے، جب قارون نکل رہا کہ ایسا ہونا چاہیے زندگی تو یہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مال کا حق لو قارون سے، جو ہے قارون سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر ویسا لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، مطلب جو مال تجھے دیا دوسروں پہ خرچ کر، تو کہا اللہ کا احسان، یہ تو میری عقل کی کمائی ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا اس کو، قیامت تک لیے عبرت بنا دیا، اس کا مال، اس کے گھر اور جائیداد، اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، برباد اور جو اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے، تکبر تھا اس کو اپنے مال کا۔ تو آج مال کیا کر رہا ہے، تکبر لا رہا ہے۔ دیکھیے اب اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھی اچھی گھڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھے اچھے کھانے کھائیے، کپڑے پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھیے، اپنے آپ کو ان سے افضل مت سمجھیے۔ پرابلم یہاں ہوتا ہے جب ہم کیا کریں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے اس استعمال سے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ اچھا وہ لوگ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے، وہ کسی کے استعمال سے ان کو متکبر خود سے ڈکلیئر نہ کرے، یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سیلف بتا کے یہ متکبر ہے، اس نے کیسے تکبر، اس کی اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنا؟ مہنگی گھڑی پہننے سے اس کا تکبر ظاہر نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر وہ مہنگی گھڑی پہن کر اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھ رہا ہے جب وہ متکبر ہوا، اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا بھائی گھڑی ہے بس میں نے پہنا ہوا، آپ کیوں سمجھ رہے، تو یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈکلیئر کریں کون متکبر ہے کون نہیں، یہ آپ نے ڈکلیئر میں نہیں کر سکتا، وہ دل کی کیفیت ہے، وہ دل کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ ہو جا رہی ہے، بچوں کے اندر آ جا رہا ہے میرا باپ اتنا مالدار ہے، باپ کے اندر آ جا رہا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، بیوی بچے اس کے اطراف میں سب متکبر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا ہے تکبر، خاص طور سے سنیے، متکبر لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے رسول فرماتے حدیث کے اندر جہنم میں ڈالیں گا۔ تو کیسے ڈالیں گا معلوم؟ جہنم متکبرین کو ان کو چونٹی بنا دیں گا، دنیا میں اکڑتے تھے نا، تو اللہ چوٹیوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے جسم دے دیں گا ان کو، اور چوٹی بنا کے جہنم میں ڈالیں گا، چونکہ وہ تکبر کرتے بڑا سمجھتے تھے۔ اور تکبر کیوں نہیں کرنا چاہیے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تکبر اور عظمت یہ اللہ کی جو ہے یہ چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر اور عظمت، بڑائی، یہ اللہ کی چادر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کریں گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر اللہ کا حق ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، وہی ایک ذات ہے جو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو حالات یہ ہے کہ سڑک پہ چل رہے تھوڑا سا پتھر آ گیا، منہ کے بل گرے، داتا بھی توڑ لیا، منہ بھی پھٹ گیا پورا، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں چل رہے تو زمین میں گڑا ہو جا رہا ہے، اتنے بڑے سیٹ ہے کہ چلتے زمین گڑا ہو جاتا، بلڈنگ سائڈ دے دیتی ان کی گاڑی کو کہ ہٹ جاؤ انہوں آ رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نتی کچھ چینج نہیں ہوتا آپ کے لیے، ہے نا۔ تو اس میں کچھ اسپیشل کچھ بھی نہیں رہا، ایک نعمت ہے جو زیادہ دی، مال کی دے دی، کسی کو جسم کی دے دی، کسی کو عقل اور علم کی دے دی، ہے نا، سب کو الگ الگ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو سمجھیے آپ، تکبر مت کی، تو تکبر، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ کی چادر ہے، یاد رکھیے یہ۔ اور جو بھی یہ کام کریں گے یاد رکھیے، چادر سمجھتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، آپ سے چادر پکڑیں گے، کتنا برا رہا اور رسپانس دیتا ہے آپ کو، جوابی کاروائی کریں گا، تو یہ اللہ کے لیے لائق ہے۔ اب اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں اللہ کی حدود میں گھس رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا، جو دونوں میں سے ایک بھی کام کریں گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو لہٰذا تکبر نہیں ہونا چاہیے، مال ہے عاجزی اختیار کیجیے، نعمت کو باقی رکھنے کا اصول کیا معلوم، عاجزی اختیار کیجیے اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر دیکھیں گے، ان کی کئی سیرت کے واقعات آتے ہیں، اس میں یہ ہے جب غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں تھا کہ عبد الرحمن کون ہے اور عبد الرحمن کا غلام کون ہے، اتنے سادہ رہتے، مطلب یہ نہیں کہ پھٹے کپڑے پہن کے غلاموں کے جیسے رہ رہے، بٹ غلام کھا رہا ہے تو بھی ساتھ کھا رہے اس کے، اب کون آئیڈینٹیفائی کریں گے کوئی غلام کے ساتھ کھانا کھا سکتا مالک، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عاجزی تھی ان کی، مالا دولت ایک نیکسٹ لیول پر، عاجزی ایک نیکسٹ لیول پر، ہمبل تھے وہ، تو اللہ نے باقی بھی رکھا ان چیزوں کو، وہ نام، ان کی جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، جو کچھ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو کچھ دنیا کو دے گئے، اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملنے والا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، تو اس کو ہم سمجھے، تکبر مت آنے دیجیے۔ اپنے بچوں کو کبھی ہوتا ہے حالات جیسے چل رہے ہیں، بچوں کو تکبر آیا تھا آپ کے مال کی وجہ سے، ان کو بیٹھ کر نصیحت کرنا، نصیحت کیا کرنا کہ بچوں یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، آج دیا ہے کل لے بھی لیں گا، اور مال و دولت سے زیادہ بے وفا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، بے وفائی ہے، مرنے کے بعد تو وہ آتا ہی نہیں آپ کے ساتھ، مطلب سب سے پہلا ساتھی جو آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ مال و دولت ہی ہوتا ہے، مرتے ہی رشتے دار اس پہ لے لیتے، ہے نا، اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ انگوٹھی بھی تو کھینچ کے نکالتے ہو، دفناتے وقت بولتے نہیں کس کے ساتھ دفنا دو، کھودتے بعد گڑھا اگر 10 روپے کا سکہ گر گیا تو بولتے ایک دم رک جاؤ، وہ سکہ نکالو، ایسا خبر بند کرے جیب میں سے، ایک منٹ نکالو، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں، کچھ نہیں جاتا ساتھ، اتنا بے وفا ساتھی، یاد رکھیں، اور اس کے لیے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیں، تو آپ تکبر کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ بہت بے وفا ہے، یاد رکھیں، یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے کبھی کبھار، اور یہ بات ہم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے تھے آج بڑے بڑے مقامات پہ پہنچا دیا،
اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو باقی بھی رکھ رہا ہے نسل در نسل. ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اس کو رائز اینڈ فال اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھا ہوں گا آپ نے کہ پڑوسی تھے اتنے مالدار تھے آج غربت کی زندگی, کبھی وہ زکوٰۃ مانگنے آ جا رہے, کبھی صدقات مانگ رہے. ہوتا ہے ایسا کہ کل وہ لوگ جو فلاں تھے دیکھو آج اللہ نے اتنا دیا, آپ نے خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو غلام تھا آج کتنا مالدار ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مال جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے بے وفا ہے. چھوٹا سا واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, اور جب کھانا کھا رہا تھا تو فقیر آیا. تو جب فقیر آیا تو یہ شخص جس کے ساتھ بھی مطلب میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے, تو اس شخص نے کہا, اس آدمی نے, کہ جاؤ وہ جو فقیر آیا اس کو کھانا دے دو. اس زمانے میں ایسا لوگ خامخواہ بھیک نہیں مانگتے تھے, اگر مانگتے تو جینوین ریزن ہوتا تھا. تو یہ اس کا یہ بھی خاتون اٹھی گئی اور اس کو کھانا دے کر آئی. جب کھانا دے کر آئی تو بہت مطلب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا, چینج ہو گیا تھا. تو اس شخص نے, اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں تغیر ایک دم چینج ہو گیا, تھوڑا خوش تھی اور ایک دم وہ ہو گیا. تو کہا وہ جو شخص مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا, وہ میرا پہلا شوہر تھا, اور وہ آپ دیکھو بھکاری بن گیا بیچارہ, اور اس نے خاتون نے لے جا کے دی. تو جب اس خاتون نے واقعہ سنایا تو اس کا شوہر بھی رونے لگا. تو کہا میں معافی چاہتی ہوں, میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا آپ کو, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اس نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک بار اس شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی, وہ جو فرسٹ کا ہسبینڈ تھا, اور ایک بھکاری آیا تھا, اور ایسی کھانا جب ہم کھا رہے تھے اس نے آواز دی تو میرا شوہر باہر نکلا اور اس کو بہت مارا, اور کہا کہ یہ کھانے کے ٹائم پر آگے ڈسٹرب کرتے ہیں کیا, وہ فرسٹ ہسبینڈ جو اب بھکاری ہے. اور اس نے اس بھکاری کو بہت مارا اور اس کو ہکال دیا کہ کہا کہ ایسے ٹائم پہ مانگنے آتے ہو, یہ ڈسٹرب کرنے, چلو نکل جاؤ. تو یہ جب قصہ اس نے سنا تو وہ شوہر بھی رونے لگا, اس کا جو سیکنڈ ہسبینڈ تھا. اس خاتون نے کہا میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہا اس آدمی نے جس آدمی کو مارا تھا وہ میں ہی ہوں. اب ایک ہی زندگی میں جو فقیر بھیک مانگنے آیا تھا اب وہ اس عورت کا شوہر ہے, اور جو انسان مالدار تھا جس بھکاری کو مارا وہ آدمی جو ہے اب مالدار بن چکا ہے. تو ایک ہی زندگی میں یہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقیر آئے تو آپ کھانا چھوڑ کے اس کو لے آ دے ورنہ آپ بھی فقیر بن جائیں گے, ویسا نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مالداری پیسہ کسی کا ہوتا نہیں, یاد رکھ. جب تک ہے فائدہ لیا, صحت ہے جب تک ہے فائدہ اٹھا لو, پہچان ہے جب تک ہے صحیح فائدہ اٹھا لو, مال ہے جب تک فائدہ اٹھا لو, چلا جاتا ہے. بے وفا ساتھی ہے نہ مرنے کے بعد کام آتا ہے, مرتے ہی ساتھ چھوڑنے والے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, یاد رکھیے, اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تکبر نہیں, اس کے لیے تکبر نہیں, بڑا پن نہیں. مال ہے ہمبلنس, تو بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ یہ مال اللہ کی نعمت ہے, تم تکبر مت کرنا بیڑا کبھی اس کی وجہ سے. اس میں تمہارے باپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کے کمانے میں, یہ رب العزت کی نعمت ہے جو میرے پاس آئی ہے. یہ ہو سکتا ہے رہے یا ہو سکتا ہے چلی جائے, ہے تو فائدہ سب مل کے اٹھا لو. کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اپنے پہ خرچ کر کے نہیں بچوں, اس کو دوسروں پہ خرچ کر کے, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھ کے, اس کی وجہ سے دوسروں سے رشتہ نہ توڑ کے, اس کی وجہ سے خون خرابے سے بچتے, اس کی وجہ سے دھوکہ دھڑی ہم کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بے وفا چیز ہے, ٹھیک ہے, اور لہٰذا حلال وہ کریں گے بچوں کو سمجھ. ورنہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ مالدار ہے, اللہ نے بڑی عاجزی بھی دی ان کے اندر, لیکن اللہ کا بندہ ہی عاجز ہے, نہ بچے عاجز ہے نہ ان کے گھر میں عورتیں عاجز ہے. کیوں؟ ان کو تکبر کا نشہ چڑھا ہوا ہے سب. اس کا مطلب تربیت نہیں ہے, تربیت کرنا چاہیے, مال و دولت ہے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے, جہاں مال و دولت کتنا بنتی ہے انسان کے لیے, اور یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس کا, اور بعد میں ہم کچھ عام باتیں دیکھیں گے, یاد رکھیے مالداری کے تعلق سے. تو چھٹا یاد رکھیے وہ جگہ, یاد رکھیے مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی حق مارنا, یہ مال فتنہ ہے, یہ مال فتنہ ہے. اگر میں چوری سے بچا, ڈاکہ ڈالنے سے بھی بچا, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں دوسروں کا حق مارنا, یہ فتنہ ہے, یاد رکھیے مال. اور مثال دے رہا ہوں, اگر میں چوری مطلب چور نہیں ہوں, چلو الحمدللہ, میں ڈاکو بھی نہیں ہوں الحمدللہ, میں نے غبن بھی نہیں کیا الحمدللہ, میں 2 نمبر کا مال بھی نہیں بیچتا الحمدللہ, میں دھوکہ دے کے سب الحمدللہ ہے. لیکن ہم میں سے اکثر ایسے چور و ڈاکو تو ہے جس نے ابھی پھوپھی کا وراثت کھا کے بیٹھے اور بہنوں کی وراثت پہ ابھی جمے ہوئے, اور اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ مال کا فتنہ ہو سکتا ہے. دوسری چیزیں میں بول چکا ہوں, اب تک حرام نہیں کمانا, 2 نمبر تو وہ تو ہو چکا ہے, لیکن یہاں تو سب پھیل جا رہے ہیں, اس لیے یہ پوائنٹ خاص لا رہا ہوں. مال دوسروں کا کھا جانا, یہ تو مطلب ایک دم جس کو بولتے ہیں ایک دم چوٹی, مطلب کوئی نہیں بچا اس سے. میں کیا بول, اللہ مفتی صاحب بھی نہیں بچے, سب بہنوں کے مال کھائے ہوئے ہیں, پھوپھیوں کا بھتیجے ابھی بھی نہیں دے رہے, وہ کیسے چل رہے ہیں, وہ یہ تو کھائے ہوئے. تو دوسروں کا مال ہڑپ کر اپنے پاس لینا غلط طریقے سے, یہ مال فتنہ ہے. اس میں چوری آتا, ڈاکہ آتا, تو میں چونکہ آپ میں سے کوئی چور ڈاکو نہیں, اس لیے میں چور ڈاکو ایگزامپل بھی دوں آپ کو, ہے نا. آپ بولیں گے یہ تو سب ماشاء اللہ دھوکہ میں دھوکہ نہیں دیتا, اللہ کی قسم کھائے, جھوٹی قسم کھائے, کوئی مال نہیں بیچتا تھا ماشاء اللہ, 2 نمبر نہیں کماتا, لیکن ابا نے چونکہ حق نہیں دیا تھا تو میں بھی حق نہیں دوں گا پھوپھو کا, اور میں بھی اپنی بہنوں, اور یہ تو سلسلے وار صدیوں سے چلا رہا ہے, نسل در نسل چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پر کیوں رحم کرے جو اس قسم کا ظلم کرتی ہے, جو حق اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اس کو ابھی بھی مارتی ہے. اس لیے میں اس ایگزامپل سے بات شروع کر رہا ہوں اپنی. مال غضب کر لینا, ہڑپ کر لینا, دبوچ لینا, دبا لینا, یہ تو بالکل کامن ہے اندر. لیکن اس میں ایک مسئلہ کیا, وہی بتاتا ہوں. جب میری والدہ کا حق میرے ماموں نے نہیں دیا, تو میں جب حق لینے کے لیے بالکل اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں,
لیکن ابھی میں بھی اپنی بہنوں کا کھا کے بیٹھا ہوں، اس کے اوپر سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں معلوم. اگر میں اس سائڈ میں جس سائڈ ظلم ہو رہا ہے تو میں لینے کے لیے ریڈی ہوں. کوئی پوچھے آپ نے کیا کیا، ہمارا چھوڑو نا، پہلے اس کا حساب کرو نا. سمجھ رہے، یہ حالت ہے یاد رکھیں. اور اتنے پیچیدہ مسائل ہو گئے وراثت کے ہمارے پاس کہ جو علماء نے جو فتاوے دی ہے جس میں ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے کون کب مرا پہلے. کیونکہ جیسا مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک ایکسیڈنٹ ہوا کار کا، باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، اور بھی لوگ تھے بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ سب کا انتقال ہو گیا. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان میں سے پہلے کون مرا ہوگا. چونکہ فار ایگزامپل سامنے کوئی تھا، اس کی ڈیتھ پہلی ہوئی ہوگی، تو اس کے مرتے اگر پیچھے اس کا وارث ہے تو اس کو ملنے والا ہے. حالانکہ وہ بھی مر گیا اس کے ایکسیڈنٹ میں، لیکن اس کو آئے گا، پھر اس کو آئے گا، تو اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے. تو وہ مسائل ہم کو ہندوستان میں لگانا پڑتے ہیں، چونکہ نسل در نسل کے پردادا کا بھی حساب نہیں ہوا، تو اس میں وہی اصول لگانا پڑتا ہے. وہ جو ایک ساتھ لوگ مرتے ہیں نا، تو ایک کتنے لوگ، ارے 5 نسلیں ہو گئی، اب حساب کرنا ہے ہم کو، وراثت تقسیم کرنا 5 نسلیں ہوتے کتنا حساب کریں گے. تو اس کو پھر وہ اصول سے کرنا پڑتا، کون پہلے مرا، پیچیدہ ہو جاتے ہیں مسائل. تو ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر لے رہے، غضب کر لے رہے، یاد رکھیں. اور یہ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں یاد رکھے سب سے ایک مثال تو دے دیا میں نے، جس میں دیندار بھی نہیں بچے، بے دین بھی نہیں بچے. بے دین لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں دینا چاہیے بہنوں کا، دینداروں کا بھی یہ حال ہے. دوسرا یاد رکھیے جو بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے جو مال دوسروں کو غضب کرنا، وہ ہے زمینوں کا ہڑپنا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چتر چالاک، دھارکاری، تیسمار خان اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. 5 سال میں یہاں پہنچ گئے. ارے 5 سال میں یہاں کیسے پہنچ گئے آپ؟ 5 سال میں میں کیا کر رہا ہوں، خالی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، بس محلے میں کون سی ہے، بس خالی جگہ ملی کہ پیپرہ تیار کرنا چالو، پیپرہ تیار ہوئے کہ اس کا سیل چالو، اور ایک بار بک گئی کہ بس ختم. اگر آ بھی گیا تو وہ پھر اس کو جگہ بیچنے نہیں دیں گے اپن اس کی، بولیں گے اتنے دن سے کہاں تھا تو، ہاں ابھی نہیں ہو سکتا. تو اب کتنے میں جگہ بک رہی، 100 روپے میں بک رہی تھی جگہ، 30 روپیز میرے ہوں گے اس میں، پھر کیوں دے وہ تم کو، صرف وہ نہیں تھا بول کر. لیکن شریعت کیا بولتی ہے، ایسا کسی خالی زمین تو لے لو. یہ ہے نا، کرائے سے گھر میں گئے، خالی نہیں ہوا آج تک، نماز روزے علامہ فہامہ بنے ہوئے گھوم رہے، لیکن لوگوں کی زمین ہڑپے ہوئے آپ. نہیں، قانون ہے. میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ کسی کی ملکیت چینج ہو جاتی خالی آپ کے اس کے پاس رہنے سے، نہیں، واپس دو اس کو جگہ. 1000 سال بھی ہو گئے تو آپ کو واپس دینا پڑے گا، چونکہ وہ اس کی جگہ ہے. اور زمین کا معاملہ پیچیدہ کیوں ہے معلوم آپ کو، اس کی سزائیں بہت سخت ہے، سزائیں بہت سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کی بالش میں زمین ہتھیار لے، بالش بھر، بالش سمجھتے ہیں ایک 8-9 انچ 10 انچ کا بالش ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت روز قیامت 7 زمینوں کے برابر توق اسی گلے میں ڈالیں گے. 7 ہیونز، 7 زمینوں کے برابر توق ڈالیں گا گلے میں. 10 کلو کا کچھ ڈال کے گھومیے تو پتہ چلتا ہے اس کا وزن کیا ہوتا ہے. 7 زمین، مطلب زمین کا ویٹ کتنا ہوتا ہے ذرا نکالی تو صحیح، اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالیں گے. یا ایک روایت میں اس کو 7 زمینوں کے وزن کے نیچے دبائیں گے اللہ تعالیٰ، اس نے جو زمین ماری تھی. اب ہمارے پاس تو دھارکاری آدمی ہے نا، میں دادا نے کھیت لیے تھے کتنا، 1 ایکڑ، اب 2 ایکڑ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا بازو کا کھیت بھی نہیں، کھیت نہیں لیے جی، دادا کی ٹیکنیک تھی، وہ بہت آگے کے آدمی تھے. وہ بندارے کو ادھر کر دیے، جھاڑ کو ادھر لگا دیے، فلاں یہ کر دیے، ادھر لا کے کچھ گاڑ دیے، ادھر لا کے فلاں کر دیے، ادھر لا کے ایک مزار بنا دیے، ادھر لا کے فلاں کر لیے. الحمدللہ 2 ایکڑ، اور کھا بھی رہے اس کو ماشاء. ایک بالش کا یہ حال ہے تو 1 ایکڑ کا افیکٹ کیا ہوں گا اندازہ لگائیے. ایک بالش مارنے کی زمین کا اثر یہ ہے، 1 ایکڑ کا اثر کیا ہوں گا. اور اس کو آپ دھارکاری اور اچھا سمجھ رہے ہیں، ہاتھ جوڑو اور جو اس کا مالک تھا اس کو واپس دو لے جا کر، اگر دادا کی نجات چاہتے ہو تو. لیکن دادا بھگت رہے نا، مجھے کیا کرنا ہے، آپ بھی بھگتو گے، چونکہ گناہ میں آپ بھی بعد میں ساتھ دے رہے معلوم ہونے کے بعد. جب تک آپ کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے، انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے وہ حرام کمائی پہ پلتا ہے اپنے ماں باپ. اگر اس کا باپ حرام کما رہا ہے پوچھ نہیں ہے، ایک بار بالغ ہو جائے پوچھے پھر تو نے کیوں ہو کیا. آپ اگر اس کا ساتھ دیں گا مطلب تو حصے دار ہے اس کمائی کے اندر. بولنا چاہیے اس نے کہ اب میں نہیں کھا سکتا، آپ کا بڑا ہو گیا، میں کماؤں گا، آپ حرام کماتے ہیں. زمین کا مارنا کتنا کم ہونا دے، حرام طریقے سے کمانا. پلاٹنگ ہوئی، آئیڈیا سے بس لے لو، جتنا ہوتا باہر، جتنا نکل سکتے نکلو، اندر رہو، جتنا ہے اتنا لو. اس لیے کہ آخرت میں بہت بھاری چیز، بہت بھاری چیز، بہت بھاری چیز، سمجھو اس چیز. ٹھیک، ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کسی پر ظلم کرے تو روز قیامت وہ جہنم میں جائیں گا، جنت اس کے لیے حرام ہو جائیں گی، جہنم اس کے لیے واجب ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا ظلم کتنا، بتائیے وہ مطلب کتنا کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم واجب جنت حرام، کتنا ظلم. تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر ہے، مسواک کے برابر. مطلب یا تو مسواک کی قیمت کے برابر ظلم کرے تو مسواک کیا رہتی، مطلب ایک برش، ٹوتھ برش سمجھ لیجیے، ٹوتھ برش بھی اگر تم نے ناحق کیا تو یہ ہو رہا سزا، پیلو کی لکڑی کے برابر. سمجھ رہے؟ تو یہ ظلم میں کاؤنٹ ہوگا، جنت حرام ہو جائیں گی، جہنم واجب ہو جائے. زمینیں مار لے رہے ہیں، گھر دبا لے رہے ہیں، جائیدادیں دبا لے رہے ہیں، دکانوں میں سے نکل نہیں رہے ہیں. نکل جاؤ اللہ کے لیے، آخرت میں نجات پا جائیں گے. قتل کرنا، مال کے لیے قتل کرنا، ڈاکو دیکھی کیا کرے، قتل کر کے پیسہ لوٹ لے رہے ہیں، مختلف قسم سے قتل کر رہے ہیں. یاد رکھو، چوری کرنا یہ بھی حرام طریقہ ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ بول کر مال بیچنا، چھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، یتیم کا مال کھا لینا، رشوت کے ذریعے مال کھا لینا. اسی طرح جو ہے لوگوں کی عزت اچھال کے اس کے ذریعے کمانا. اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو انسانیت کو نقصان دیتی ہیں ان کو بیچ کر مال کو کمانا. کئی ذرائع لوگوں نے بنا لی، یاد رکھیے. اور ایسا کمایا مال فتنہ ہے، فتنہ. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، یاد رکھیے.
آئیے 6 چیزیں کہ مال کہاں کہاں فتنہ ہے وہ دیکھنے کے بعد آخری چند باتیں آپ کو مال کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز یاد رکھیے، روز قیامت مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوالات کیا کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا۔ 5 سوالات زندگی ہے۔ ٹوٹل ہیومن لائف، پوری انسانی زندگی صرف 8 سوالوں پہ ڈیپینڈ ہے، صرف 8 کوشچنس ہیں۔ جو بچے نیٹ کریک کر رہے ہیں، سی ٹی کریک کر رہے ہیں، تو 200 سے کم تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ نیٹ تو 700 سے اوپر جا رہا ہے نا، الگ الگ ایگزامینیشن ہے۔ یہاں کتنے آنسرز کریک کرنا ہے، وہ کوشچنس کریک کرنا ہے 8۔ 3 کون سے ہیں؟ قبر میں۔ 5 کون سے ہیں؟ اٹھنے کے بعد۔ بس اتنا ہی ہے، صرف 8 کوشچن یاد رکھیے، اس سے پوری زندگی ڈیپینڈ ہے میری رات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود پوچھنے والا ہے، قدم جم جائیں گے روایت میں، مطلب ہل نہیں سکیں گا، اور جواب دینا ہے زندگی کہاں لگا، جوانی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ۔ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، فرشتے اس نام عمل نہیں، اللہ سیدھے پوچھنے والا ہے، آمنے سامنے ہونے والا ہے۔ تو بہت مشکل چیز ہے نا، ٹف کام ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں ہم رکھیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں، دوسروں کے مال یا نافرمان لوگوں کے مال، یا وہ لوگ جو ہم پہ ظلم کرے ان کا مال، یا وہ لوگ جو غلط طریقے سے کما رہے ہیں یا غلط لوگ ہیں، ان کے مال کو دیکھ کر اپنے آپ کو غمگین نہ کرے کبھی کہ ان کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کیوں نہیں، وہ قوم اتنی آگے جا رہی، ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اس سے غمگین نہیں ہونا کبھی مال کو دیکھا۔ ہوتے بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے صرف مال کی کمی کی وجہ سے۔ کسی گناہگار کے مال کو دیکھ کر آپ ڈپریس مت ہوئیے۔ میں نے کئی لوگ بولتے سنا، ارے یار وہ تو کافر ہے پھر بھی اتنا ان کے پاس، ارے یار وہ تو گناہگار ہے ان کا اتنا، ارے یار وہ تو فلاں ہے ان کا اتنا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو کسی کے مال کو دیکھ کے آپ پریشان مت ہوئیے، اس کی ضرورت بھی نہیں یاد رکھیں، کیونکہ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا، کیا بیان کیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سو تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکالے۔ تو تم ان سے پریشان مت ہونا دوسروں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دے۔ حالانکہ مال میں نے کہا نعمت ہے، لیکن انہوں نے چونکہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے مال کی وجہ سے۔ ایسے ہوا نا، انبیاؤں کے زمانے میں جو بڑے مالدار لوگ تھے اکثر ایمان نہیں لائے، اس مال کے ذریعے ان کو عذاب دے آخرت، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو پریشان مت ہوئیے کہ بھائی مال کیوں نہیں ہمارے پاس، ہم بھی مالدار ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اسے پریشانی میں۔ تیسری چیز یاد رکھیں، مال کی ہرس دین کی خرابی کی وجہ بنتی ہے، یاد رکھیں۔ مال کمائیے، حلال مال کمائیے، اس کے لیے کوئی ہرس مت کیجیے۔ مال کی ہرس، وہ جو ایک کے پیچھے لگے نا آج کل ہمارا، یہ جو کریں گا میں وہ کروں گا، یہ ہرس، یہ دین کو خرابی کی وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے، اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکری کے اگر جھنڈ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان، یاد رکھیے، مال کی ہرس انسان کو دین میں پہنچاتی ہے۔ اب یہ مثال کیوں دی گئی میں بات کو سمجھاتا ہوں۔ شیر جب شکار کرتا ہے، کہیں بھی اٹیک کریں گا، ایک جانور ماریں گا، اس کو کھاتا ہے، پورا نہیں کھایا تو چھوڑ کر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کو کھاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر بھوک لگی پھر واپس آتا ہے، پھر کھاتا ہے، جب صاف ہوا تو چھوڑ دیتا ہے۔ کھا چکا، بیٹھا ہے، تو ہرن آ کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ جائے، وہ اس پہ اٹیک نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سین آپ نے دیکھے ہوں گے نا آج کل شیر کے اطراف میں، وہ بھوکا نہیں، ابھی کھایا ہوا ہے تب اٹیک نہیں کرتا ہوں۔ لیکن بھیڑے کی خصوصیت یا خامی کیا معلوم آپ کو، اس کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا بکریوں میں، جتنے بکریاں سب کو مار کے چھوڑ دیں گا۔ اس لیے بھیڑیے کی مثال دی جاتی ہے، 2 بھوکے بھیڑیے، مطلب کمپٹیشن چل رہا دونوں میں، ایک بھی نہیں ہے، 2 ہے، وہ تو کمپیٹ کر رہے، اس نے جتنوں کو مارا اس نے مارنا ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچاتا۔ تو مال ایک ٹیسٹ ہے، یاد رکھیے، اور اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے، یہ بات بھی سن لیجیے، کیونکہ بہت خطرناک، یاد رکھیں۔ تو مال جب ہے تو کنٹرول بھی بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیں۔ اسی طرح محتاج ہے لوگ، بھوکے ہیں لوگ، غریب ہے لوگ، پریشان ہیں لوگ دنیا میں، تو ان کو فائدہ بھی آخرت میں۔ کیسے فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں مال نہیں دیا تو ان کو آخرت میں بینیفٹ دیں گا۔ اس کا کیا بینیفٹ دیں گا؟ دنیا میں محتاج تھے، تنگ دست تھے، پریشان حال تھے، مال کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ 500 ایئرز بیفور جنت میں ان کی نعمتوں کو فائدہ اٹھانے دیں گا، کیونکہ دنیا میں بیچارے مال و دولت کی نعمت سے محروم کر دی گئی تھی۔ یہ اللہ کا ریوارڈ ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اس کو۔ اور غریبی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، غریبی کہاں تک لے جا سکتی، خالی ایک مثال دوں گا، پوری واقعہ نہیں رکھتا، پورا واقعہ، غریبی کفر تک، زنا تک اور کئی گناہ تک لے جاتی۔ ارتداد ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، غریبی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ غریبی بہت کچھ کروا دیتی ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ ایک انسان، وہ واقعہ پورا صحیح مسلم میں روایت ہے، 3 لوگ تھے، بارش ہوئی، جا کے گفا میں گئے، ایک پتھر آگے گر گیا، تینوں نے کہا چلو اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ لیں گے آج۔ تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ، میری ایک جو ہے چچا زاد بہن تھی اور میری اس پہ بری نظر تھی، میں نے اسے زنا کا آفر دیا،
اس نے کبھی بھی انکار کیا، لیکن ایک بار غربت آ گئی، قحط پڑ گیا، بھوک مری آ گئی، وہ میرے پاس آئی اور کہا مجھے کچھ اناج دے۔ میں نے کہا اناج تو تبھی ملیں گا، کھانا جب ملیں گے جب میرے ساتھ منہ کالا کریں گی۔ وہ مجبور ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے لیے یہ مت کر۔ آخر تک وہ ریزسٹ کرتے رہی، لیکن مان بھی گئی، لیکن پھر ریزسٹ کری۔ تو اے اللہ میں کر سکتا تھا، چونکہ بالکل اکیلا تھا اس ساتھ، میں نے تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا، تیری خاطر پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تو دیکھیے غربت کی وجہ سے کہاں تک چلے گی بیچاری عورت۔ تو غریبی بہت کچھ کرتی ہے۔ ایک انسان دیکھیے غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل کنسیشن دے رہا ہے، 500 ایئرس کا بیفور جا رہے ہیں، ایک انسان غریب ہے۔ دنیا میں دیکھیں نا، انسان غریب ہے، آج کل کی مہنگائی اور جو حالات چل رہے ہیں، تو ایک انسان باپ ہے، غریب باپ ہے، تو وہ اس علاقے سے بھی نہیں گزرتا، بچے کو لے کے جہاں مٹھائیوں کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بچہ مانگے گا، اب مانگیں گے تو میں کہاں سے لا کے دوں گا، تو وہ دوسرے بائی پاسز لے رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے۔ تو غریبی نے کچھ نہ کچھ تو اس کو مجبور کیا، لائف سٹائل کرٹیل کیا، مطلب سمجھے نا، پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر اس نے پہنا، کئی مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ لیکن میری بات جو لوگ سن رہے ہیں اس میں سے کوئی لوگ غریب نہیں ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، ہاں آپ دوسروں سے کمپیئر کریں گے تو غریب ہے، پھر میرا پڑوسی تو 10 کروڑ کا مالک ہے، میں تو 1 کروڑ کا مالک ہوں، میں غریب ہوں، 10 ٹائمز غریب ہوں اس سے۔ تو یہ تو سیلف لیوی غریبیاں ہیں، یہ چھوڑو پھینکو۔ یہ اچھی صحت دی اللہ نے، اچھا جسم دیا، امن والا علاقہ دیا، گھر میں کھانے کو ہے، آپ مالدار ہے، ختم۔ جب میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں جو آدمی اپنے پاس یہ حیثیت آج رکھتا ہے کہ جو کھانا کھانا چاہتا ہے اس کا اتنا پیسہ ہے، وہ مالدار ہے۔ آج میرا دل بولتا ہے یہ کھا لوں، چل لے لیتا جا کے، ٹھیک ہے ہفتے میں ایک ہی بار لے سکتا، لیکن لے سکتا ہوں، مہینے میں ایک بار جا سکتا ہوں، جاؤ تو آپ مالدار ہے، پھر ابھی غریب نہیں آپ۔ غریبی کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کے دور میں چلے جائیے، غریبی وہ ہوتی ہے۔ غریبی کیا دیکھنا تو افریقہ چلے جائیے کہ لوگوں کو کھا گئے بھوک مری کی وجہ سے، وہ ہے غریبی۔ غریبی کیا دیکھنا ہے؟ ایسے علاقوں میں جائیے کہ آپ ایک کپڑا دیں گے، ساڑی وغیرہ کامن یہاں پہنی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے 2 عورتیں اس کو پہن رہی کاٹ کے، بغیر میریوں کے۔ میریوں سے کیا ہوتا ہے؟ چلنے میں آسانی ہوتی ہے نا، تو اس کو بڑی ساڑی لگتی، تو خالی سا گول لپٹتے جیسا لنگی جیسا لپٹ لیتے، وہ غریبی نیکسٹ لیول۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا آپ تمام لوگوں کو، لیکن جس نے واقعی میں غربت سے گزارا ہے 500 سال پہلے جنت میں جلدی جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے جنت میں زیادہ تر محتاج لوگ ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، آپ نے حدیث میں فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے جنت میں جھانکا، یہ اللہ کے رسول کو جنت کی سیر کرائے گی، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔ تو جنت کے زیادہ آکیپینٹ کون ہے؟ جو دنیا میں غربت سے گئے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو مال نے فتنے میں ڈال دیا۔ نعمت تو ہے لیکن استعمال صحیح ہو تو اللہ کے رسول فرمایا میں نے زیادہ غریبوں کو جنت میں دیکھا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے انسان کا اصل مال کیا ہے، اصل سرمایہ کیا ہے، چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اصل مال کیا ہے آپ کا اور میرا؟ اصل مال، جیسا کہ ہم مال کو بچا رہے ہیں، مال کو دھوکہ دے کے حاصل کر رہے ہیں، حرام کی تمیز سب کچھ کر رہے ہیں، تب ریئل میرا پوزیشن، میرا جس کو بولے کہ میرا یہ ہے، جس کو بول سکتا نا میرا ہے یہ، وہ کیا ہے؟ سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس حدیث میں سے ایک جس کو کہیں گے ایک جملے میں آپ نے وہ کر دیا کہ تیرا مال وسیع ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، ابن آدم کہتا ہے میرا مال اور میرا مال۔ چلیے آپ کا مال کیا؟ آپ سے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو تو نے کھایا اور جو ضائع کیا وہ تیرا مال، مطلب تیرے اکاؤنٹ میں آیا ہو، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا وہ تیرے اکاؤنٹ میں آیا، اور جو صدقہ کیا وہ تیرا ہوا، باقی سب وارث ہو گئے۔ میرا اصل مال کیا ہے معلوم؟ جو کھایا وہ میرے اکاؤنٹ میں آیا، جو پہنا یہ میرے اکاؤنٹ میں آیا، جو میں نے اللہ کے نام میں صدقہ کیا، یہ تینوں مال میرے ہے، باقی سب وارثوں کا۔ اب آپ اپنا مال ہے یا وارثوں کے مال کو سنبھال رہے ہو؟ دیکھیے آپ کا مال ہے تو اللہ کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، پہنیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، صدقہ کیجیے، یہ آپ کا مال ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو مال خرچ نہیں کر اللہ کی راہ میں، کیا امید کرتے وارث خرچ کریں گے آپ کے؟ آپ خود حیات تھے، آپ بڑے نہیں ہیں، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، وارث تھوڑی کریں۔ تو ریئل یہ ہے، تو یہ ریئل مال آپ کا یہ ہے۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میرا بینک بیلنس اتنے کروڑ کا ہے، تو یہ ریئل بینک بیلنس نہیں ہے، بینک بیلنس وہ جو صدقہ کر دیا آپ نے۔ ایک صحابی نے جانور ذبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ اب سب دینے کے بعد تھوڑا سا حصہ بچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ سے کہا کہ اب کچھ ہے لاؤ میرے لیے، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا دے دیا، کچھ بچا ہی نہیں، تو کہا جو دے دیا وہی بچا ہے۔ کیا کہا؟ بہت تھوڑا حصہ بچ گیا تھا، تو پورا جانور آپ نے ذبح کیا اور سب کو صدقہ کر دیا۔ جب خود کے کھانے کی باری کہا مجھے لاؤ، تو کہا اتنا، تو کہا میں عائشہ نے کہا آپ نے تو سب دے دیا، اتنا ہی بچا، تو کہا نہیں، جو دیا اصل وہی جمع ہوا، ریئل وہ تھا، تو جو صدقہ ہوا تھا وہ جمع ہو گیا، وہ اکاؤنٹس میں آ گیا، وہ صدقہ ہو گیا، وہ آخرت کے جمع۔ تو ریئل مال آپ کا اور میرا کیا ہے؟ اب جان لیا آپ نے، جو کھایا اور جو میں نے ضائع کیا وہ میرے اکاؤنٹ میں شامل ہو گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، جو صدقہ کیا آ گیا، باقی سب وارثوں کا یہ بات یاد رکھ لیجیے، اور آپ کے مرتے سب چیز ہو جاتا۔ مرتے ہی نہیں، آپ تھوڑے بوڑھے بھی ہو گئے تو بچے بولتے یہ کہیں خرچ کر رہے ہو آپ، کہیں کو یہ کرتے آپ، کہیں کو فلاں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم جتنا یہ خرچ کریں گے اتنا وراثت جاری ادھر سے نکل کے اپنے کو آنا چاہیے نا، تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ پھر بہرحال جب طاقت میں ہے، توانائی میں ہے، جوان ہے، ہوش میں ہے، حواس میں ہے، جب تک لوگ آپ سے دبے ہوئے خاندان کے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا ان کو بھوکا مار دیجیے، لیکن ان کا بھی کیجیے، لیکن ہمارے پاس
اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں ہم لوگ سب چیزیں، ان کا حق ہی نہیں بنا. اس کو بھی یاد رکھیے. آخری بات یاد رکھیے جس سے میں نے لیکچر شروع کیا تھا، اس سے خاتمہ کر رہا ہوں. مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رکھا بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادر ہوں گے. روز قیامت بہت مال و دولت رکھنے والے نادر ہوں گے، مطلب مال و دولت والے جو دنیا میں تھے جنت میں کم ہوں گے. نادر مطلب کم ہونا. جنت میں آپ نے جھانکا، غریبوں کو پایا، محتاجوں کو پایا. بہت کم مال و دولت والے نادر ہوں گے، اس لیے کہ مال فتنے میں ڈال دیتا ہے. تو آپ فرما رہے دولت رکھنے والے زیادہ نادر ہوں گے. مگر جس سے اللہ نے دولت دی، اب کون بچ سکتا ہے اسے؟ جس سے اللہ نے دولت دی، اس نے اپنے دائیں سے اور بائیں سے اور پیچھے سے اور ہر طرف سے دولت کو جو اللہ کے راہ میں لٹا دیا. تو فرمایا آپ لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کما لی، بس وہ بچ جائیں. اس لیے میں نے کہا مال و دولت اگر کسی کے پاس ہے، خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے. تو خوب خرچ کیجئے. یہ اصل آپ کا سرمایہ بھی ہے، یہ آپ کا ایسٹ بھی ہے، یہ آپ کے ریئل دولت بھی ہے. یہی فائدے مند ہے، ورنہ پھر ہمارا مال ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. مال فتنہ کب بنے گا؟ جو کہ نوجوان سن رہے ہیں، آگے بھی سنیں گے، جب نوجوان مال کمائیں گے، ہے نا. کیونکہ آج کل نوجوان جس روش میں چل رہے ہیں تو ان کو صبح اٹھانا پڑا کہ اٹھو بچوں ظہر ہو گئی. کماؤں گے تو مال کا فتنہ، مال کی بات ہوں گی، خرچ کی بات ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی. تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ میرے لیکچر کو سن کے جو عیدی ہے وہی بول رہا اچھا ہی ہوا اپن کمانے کے چکر میں جا رہی نہیں. فیض بھائی نے بول دیے مال فتنہ ہے. امی سن لو، 500 سال پہلے جنت میں جانا ہے تو میرے کو ایسے ہی رہنے دو، میں ایسا رہوں گا تو کامیاب انسان بنوں گا. ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، جلدی جائیں گے. نہیں، اللہ نے صلاحیت دی تھی، تو نے کمایا نہیں. صلاحیت دی تھی، کما کے اللہ میں خرچ نہیں کیا. اس کا بھی زوال ہے، اس کا بھی زوال ہے. معلوم آپ کو جو کما سکتا ہے وہ نہ کمائے تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک نیکی اور ثواب کا کام اس نے ضائع کیا ہے نا. تو بہرحال اس لیے کہہ رہا ہوں، لہٰذا مال فتنہ ہے، لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ہے جو اس کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں. اور جو خرچ نہیں کر کے باقی میں نے جو پوائنٹس رکھے وہ کرتے ہیں تو مال پھر ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. تو مال نعمت ہے، اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو مال زحمت ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہو تو بس یہ کہہ سکتا ہوں مال وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان بہت جلدی جنت میں بھی جا سکتا ہے. مال وہ ذریعہ جس کے ذریعے انسان بہت زیادہ گہرائی میں جہنم میں بھی جا سکتا ہے. صحیح استعمال کیا جنت کی مقامات پا لیا، غلط استعمال کیا جہنم کی گہرائی کو بہرحال حاصل کیا. تو لہٰذا مال کمائے، حلال کمائے، صحیح طریقے سے کمائے، صحیح طریقے پہ خرچ کرے، زندگی میں خرچ کرے، اپنے اوپر جن کا اللہ نے حق باندھا ان پہ خرچ کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے اور صدقات اور خیرات کرے، تاکہ جب آنکھ بند ہو تو آخرت میں یاد رکھے اس کا فائدہ ہم اٹھا سکے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے ہر قسم کی فتنے سے امت مسلمہ کی جو حفاظت کرے، اور ہم تمام کو جو نعمت تو نے دی ہے ان نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کو نجات کا ذریعہ بنا. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، جنہوں نے کافی بہترین انداز میں مال کا فتنہ اس عنوان کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کی. اسی طرح ہم سوال جواب کے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. سوال جواب کے مرحلے کے لیے جینٹس میں مرد حضرات کے لیے میرے دائیں جانب ایک مائک لگایا گیا ہے. جن کسی کو بھی سوالات پوچھنا ہو تو وہ یہاں پر قطار لگا سکتے ہیں. کوشش کریں مرد حضرات میں سے بھی خواتین میں سے بھی کہ جو کوئی سوال پوچھ رہے ہوں سوال عنوان پر ہوں. اسی طرح سے جو کوئی بھی سائل ہو، سوال کرنے والا ہو، وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں. اسی طرح سے خواتین مائک پر بھی سوال کر سکتے ہیں، اور مائک کے علاوہ وہ چیز کے ذریعے سے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور جو کوئی بھی لوگ آن لائن اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹس کے ذریعے آن لائن اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش رہیں گی کہ ان سوالات کو بھی ہم یہاں پر شامل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی، میرا نام دانش خان ہے، میں آئل مارکیٹنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میرے 2 سوالات تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے تھا کہ ایک غریب باپ ہے جو کہ غربت میں اپنی جوانی نکالے، اور جب اس کا اولاد ہو، بیٹے ہو خاص طور سے، تو وہ یہ چاہے کہ میں انتھک محنت کر کے کسی بھی ذریعے سے حرام حلال کی تمیز نہ کرتے ہوئے بچوں کی لائف میرے جیسی نہ ہو، ایسے پیسہ کماؤں. اور ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ یہ باپ ہے، یہ غریبی میں اس نے جوانی تک آیا، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ بچے میرے لیے کیسے بھی کر کے پیسے کمائیں. مطلب ایک پوائنٹ آف ویو بیٹوں کی طرف سے حرام کی تمیز نہ کر رہا ہے،
बाप और एक उसके तरफ से कि वो कमाने में ये इसमें कुछ ये कर रहा है, तो आप इस पे थोड़ा सा भाई ने सवाल किया कि एक घर में वालिद हैं और वालिद बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि वालिद कैसे भी कमाए बस, लेकिन कमाए खूब लेकर आए। फिर जब वालिद की उम्र हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वालिद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा भी जो है कमाए, चाहे जिस तरह से भी कमाए, कोई मसला नहीं, लेकिन कमाना चाहिए, ताकि वालिद अच्छी जिंदगी चाह रहे बच्चों की हो, बच्चे चाह रहे थे उनकी जिंदगी अच्छी हो जब वो छोटे थे। तो इस पर मेरा कमेंट क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक इंसान जब कोई, मिसाल की तरफ वालिद है और वो हराम कमा रहे हैं, और वो जो बच्चे हैं जो गैर बालिग है उस पर डिपेंड है, जो उसके ना उस माल में शामिल है, ना वो चाहते हैं कि वो ऐसा माल कमाए, लेकिन वो कमा रहा है, तो इस मामले में जब तक वो बालिग नहीं होता बच्चा, तो अल्लाह ताला उससे पूछ नहीं करेगा उसकी कि उसके वालिद ने कैसे खिलाया, क्योंकि वो मजबूर रहता है उस वक्त, तो ये होगा। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाप भी कैसे भी बस कमा के लाए, बस कमा के लाए, असल चीज ये है। तो याद रखिए, ऐसी हालत में बाप और बच्चे एक ही मुकाम पर आ गए गुनाह के, दोनों बराबर है, क्योंकि बच्चे चाह रहे बाप भी हराम कमाए, बाद में बाप भी चाह रहा है बच्चे भी हराम कमाए, रीजन मीन के ये चाहते थे अपनी जिंदगी जो, वो चाहते हैं इनकी जिंदगी अच्छी हो। तो बहरहाल ये दोनों मामले में वो दोनों गुनाहगार, याद रखिए, और बराबर है। चाहे वो कमाते नहीं थे बच्चे, लेकिन बाप को कह रहे कमाओ, रिश्वत लेके आओ, फला करो। और मैंने कई लोगों को देखा, औरतों को भी देखा, शौहर को बोलते रहे उनके शौहर भी तो इतना कमा रहे ना, वो कैसा 2 नंबर, वो क्या टेबल के नीचे टेबल के ऊपर चलता, और फला चीज ये कर रहे, तो आप क्यों नहीं कर रहे, इससे जिंदगी अच्छी हो जाएंगी। तो ये दोनों गुनाह में बराबर है। हालांकि बच्चों ने कमाया नहीं अभी, लेकिन सिर्फ बालिग हो गए और चाहते बाप भी हराम कमाए, इस वजह से याद रखिए गुनाह में ये बराबर हो गए। मैं नसीहत करूंगा ऐसे तमाम लोगों को, हराम कमाने के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम लुक़मे से जिस जिस्म की परवरिश होती है, जहन्नुम की आग ही उसके लिए बेहतरीन ठिकाना है। सेकंड को उसके लिए ठिकाना नहीं आवे, मतलब जहन्नुम का आग उस गोश्त के लिए ठिकाना है जिसकी परवरिश हराम पे होती है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, ना बच्चे वालिदैन को ऐसा कहे, ना वालिद बच्चों को ऐसा करे। अगर किया है तो तौबा करे अपने रब से, माफी मांगे और मामले को रफा दफा करे, लेकिन ऐसी जिंदगी ना जिए। लेकिन कॉमनली आजकल सोसाइटी में जो हालात चल रहे हैं, देखा जा रहा है कि सोसाइटी मेंटेन करने, हालात मेंटेन करने, ये थॉट प्रोसेस सब में है, कॉमन है, चलता रहता है, होता है, करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम चीज़ों से हिफाजत करे। शेख, दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आमतौर पे देखा जाता है कि लोग उसमें कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ चीज़ें करके उसको कम करवाते हैं। तो जो अनार वाली मिसाल आप दिए थे, वो टोकरी में से उठा के रॉबिन हुड वाली, तो चोर के घर में चोरी करना, ये बोलते हैं कि भाई एमएससीबी वाली भी तो टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट भी तो हमारा पैसा खा रही है, तो चोर के घर में चोरी करना इस्लाम में कैसा? तो बहरहाल भाई ने एक सवाल किया, समझता हूँ ऑनलाइन मैंने इसके जवाब ऑलरेडी दिए हैं, आप चाहे तो देख लें। इलेक्ट्रिसिटी बिल, नल का जो चोरी करते हैं, पानी का जो मामला है, इसमें मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन आप जवाब देख सकते हैं। मुख्तसर आपने चूंकि सवाल किया हराम हलाल से इसका ताल्लुक है, तो कर देता हूँ। कोई चीज़ जो सर्विस के एवज मिलती है आपको, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल कंपनी से मोबाइल सर्विस इस्तेमाल की, तो उसके बदले अगेंस्ट आपको चार्ज देना पड़ता है। तो कोई चीज़ किसी सर्विसेज के अगेंस्ट कोई चार्ज अगर लगाया जाता है, तो चार्ज देना आपको पड़ेगा। जैसा आपने किसी आदमी से अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई, तो वो आपको चार्ज लगाएंगे, आपको वो चार्ज उसको देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो सर्विसिंग वाला है ना, उसने खुद अपने बाप की दौलत जमीन खाया हुआ है, फलां लुटा हुआ है, तो मैं सर्विस तो कराऊंगा लेकिन उसको चार्ज नहीं दूंगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। और यहाँ आप क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब लेंगे आप, तो जाहिर सी बात है उसका आपको बिल पे करना है, जितनी आप इस्तेमाल करेंगे उतनी पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी याद रखिए, ये जिंदगी जीने के वाजिबात में से नहीं है। कोई नहीं बोल सकता इलेक्ट्रिसिटी तो इंसानियत जी नहीं सकती। ठीक है, जरूरत बन गई है, इससे फायदे बहुत है, जब फायदा उठा रहे हैं तो उसका बिल पे करना पड़ेगा। फिर हमारा मामला ये है कि अक्सर मैंने देखा, बुरी बात है लेकिन अब क्या बोले, और कितने क्या क्या चीजों में बोले, कि लोग मीटर लेते हैं और मीटर के अंदर सेटिंग करते हैं। हाँ, बस वो खराब जो भी बहरहाल तरीका रहता है उसका, उसको सेटिंग करते हैं, फिर उससे उनका बिल कम आता है, इस्तेमाल ज्यादा होने के बावजूद भी। याद रखिए, इस ऐसा इस्तेमाल करना आपके लिए जायज नहीं, हराम है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी ली, सर्विस ली, एक उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको एज अ प्रोडक्ट मिली, आपको उसका चार्ज देना है और आप वो नहीं दे रहे। अगर आप वो इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी कॉस्टली पड़ती है आपको बताएं। आजकल अल्टरनेट आ गया, तो ठीक है, आपको लगता है कि जो सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो सही नहीं है, बहुत बार जाती फलाएं, तो राह लगा ले अपना, फिर वो एक अलग बात है। आजकल तो ये बहरहाल खो भी सकता, आसान है आजकल, ठीक, तो वो कर ले, लेकिन आप चोरी नहीं कर। चोर के घर में चोरी भी जायज नहीं है, डाकू घर में डाका डालना जायज नहीं है, रॉबिन हुड बढ़ के दूसरों की मदद करना जायज है। रॉबिन हुड क्या करता था? बताया जाता है कि इंग्लैंड के अंदर एक शख्स था, वो मालदारों से माल लूटता और गरीबों में माल को बांटता। लेकिन मालदारों से लूट के गरीबों में बांटना ये कोई तरीका नहीं यार। मालदार अगर हलाल तरीके से कमा रहा है, उसका माल लूट नहीं सकते आप, तो ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो मीटर की चोरी मत कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की क्या कुछ नहीं करते उससे, आप पानी गर्म करते उसल के लिए, हाँ, उसी में उसकी रोशनी में कुरान की तिलावत की जा रही है, हाँ, उसमें कितने जायज और हलाल काम अपने करवा रहे हैं। अगर आपका कोई दूसरा काम है तो आप उसके जरिए सारी चीज, जैसा कि आपका ऑनलाइन कुछ काम है,
اسی کے ذریعے حلال کما رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز کو آپ کیا کریں، چوری کر رہے ہیں، درست نہیں۔ اسی طرح پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، نل وغیرہ آتے ہیں تو آپ لوگ اس میں چوری کر لیتے ہیں۔ ابھی تو ایک صاحب مجھے ملے تھے، بتانے لگے کہ ایک علاقہ ہے تقریباً 350 گھر ہیں، اور جس میں سے 17 آفیشیل نل ہے خالی۔ 350 گھر کہاں سے پانی لا رہے؟ بورنگ سے لا رہے، کنویں نہیں، کچھ نہیں آج کل۔ تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس میں چوری کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے آپ، بس ایک سروس آپ کو دی جا رہی ہے، آپ ٹیکس نہیں ہم کو فلاں سہولت نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، آپ جا کے ڈیمانڈ کیجیے سہولت دیجیے، لیکن ایک سہولت کی دوسری سہولت میں آپ پیسہ چرا نہیں سکتے، تو آپ کو وہ دینا چاہیے۔ اور پانی کا معاملہ تو بہت ہی سینسیٹیو ہے نا، پیے تو جی رہے ہیں، غسل ٹوٹ گیا تو اسی سے کر رہے ہیں، وضو کرنا ہے وہی استعمال ہو رہا ہے، میت کو خصوصی دے رہے، نل چرا کے رکھ رہے ہیں۔ اب بیسس دیکھیے اس کا کیا ہو رہا ہے، سوچیے اس پہ تھوڑا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے بہرحال۔ لیکن ہم کیا کیا باتیں لوگوں کو سمجھائیں، آپ بول رہے اتنا ادھر تو وہ علاقے میں چوری چل رہی، کوئی اور جگہ فساد چل رہا تو آپ کا فساد کرنا جائز ہو جاتا، کوئی اور ظلم کر رہا تو آپ کا ظلم کرنا جائز ہوتا ہے۔ میری چپل مسجد سے چوری ہو کے میں نے آپ کی چرا لی، جائز ہو جاتا۔ ہم یہ بول رہے نا اس نے کر رہا تو ہم کیوں نہیں کرنا، وہ آگے بڑھے تھے ہم کیوں نہیں کرنا۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، لاجیکل ہونا چاہیے ایک انسان نے، تو لہٰذا آپ ایسی چوری نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اننیسسری چیزیں ہم حلال کی طرف سے حرام کی طرف خاموخواہ جا رہے ہیں۔ سروس لی گئی، چارجز دینا چاہیے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی ہم تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ کھیت میں گئے اور مالی نہیں تھا تو کیا ہم چرا سکتے ہیں کیا؟ اس کا کام تھا نا بیٹھے رہنا، وہ بیٹھا نہیں تھا تو ہم نے چرا لی۔ پھر تو دیکھیے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، آپ کسی جگہ جا رہے ہیں مالی نہیں بھی ہے تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی چیز چرائے، وہ چوری ہے اور حرام میں آ گیا، یاد رکھیے، اس کو سمجھیں۔ سوال کہ اپنے مال کا کتنا حصہ ہم خود پر خرچ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے آپ کے مال کا جو واجبی ہے، جو کہ کتنا کوانٹیٹی وائز، مطلب فیگرز میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنا آپ پہ خرچ کرے یا کتنے پرسنٹیج کرے، جو واجبی ہے جو ضروری ہے وہ خرچ کرے۔ جیسا مثال میں دے سکتا ہوں، میں انڈیا میں یہاں رہ رہا ہوں اور یہاں ایک واجبی خرچہ ایک انسان کا، سمجھ لیجیے 10,000 میں اس کا اگر خود کا گھر ہے تو ایک انڈیویجول کا 10,000 میں خرچہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر وہ دبئی چلا جائے، یو ایس چلا جائے تو میں بھی 20, 30, 40,000 ہو جائیں گا۔ تو جو واجبی ہوتا ہے اتنا وہ انسان اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، جن کا حق اللہ نے رکھا ہے، والدین، بیوی بچے، ان کے حق ادا کرتا ہے، اور جن کا اس کے مال میں حق ہے، جو مسافر ہیں، مانگنے والے ہیں، رشتہ دار ہے وغیرہ، وہ سب کرتا ہے، یتیم ہے، سماج کے ادر کے نادر لوگ ہیں وہ کرتا ہے، تو باقی چیز اپنے اوپر نفس پہ وہ خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی انشاءاللہ جیسے مسئلہ نہیں، لیکن کتنا کوانٹٹی نہیں بتا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک شخص آیا اور کہا کہ بس 1 درہم میں کیا کروں؟ کہا اپنے نفس پہ خرچ کر، اپنے آپ پہ خرچ کر اس کو۔ ایک اور درہم میں کہا کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر۔ پھر کہا ایک اور درہم ہے، تو کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے سمجھ کچھ اور ایسا حق بتا کہ اس پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور درہم ہے، کیا کروں؟ تو کہا اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے، تو اللہ کے نام میں خرچ کر۔ قرآن نے کہا کہ قرآن میں سوال کیا کہ یہ لوگ پوچھتے کتنا ہم خرچ کریں اللہ کے نام میں، تو کہا کہ جو حق ہے ان کے حق دینے کے بعد اللہ کے نام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا حق اپنے لیے سب لے لیا، اس کے بعد کا اللہ کے نام میں خرچ کیجیے، دیجیے۔ کتنا خود پہ خرچ کرنا ہے، بس میں نے کہا جو واجبی ہے، میں اس کا کوئی فیگر یا پرسنٹیج نہیں دے سکتا ہوں، یہ ڈیپینڈ ہے۔ بس یہ دیکھیں آپ کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہ کرتے رہیں، یہ اصل ہے۔ اگر اس کے علاوہ جو مال ہے اپنی نفس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور نفس پہ خرچ کرنے والے مال کو کم کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام لگا، میں کہوں گا یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ کو دنیا اور آخرت کے زیادہ سے زیادہ فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، کوشچن یہ تھا کہ اعمال کے اعمال اچھے یا برے کرنے سے مال میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اعمال کے اچھے یا برے ہونے سے مال میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے کیا؟ تو دیکھیے اچھے اعمال کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، بات ثابت ہے، اس پر میرے کئی لیکچر ہے، روزی میں برکت مگر کیسے، بہترین دنیا کی زندگی مگر کیسی، یہ 2 لیکچر تو کافی مشہور ہیں، آپ ان کو دیکھیے، اس میں 10 پوائنٹس لے آؤں۔ نیکی کرنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، یہ بالکل بات ثابت ہے، تو لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو انسان نیک ہوں گا، دیندار ہوں گا، متقی ہوں گا، پرہیزگار ہوں گا، اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اسی جملے کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کسی انسان کو نیک دیکھنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے وہ غریب ہے، تو یہ اس کی آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے، وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اس کا بھی اس کو فائدہ ہے، سمجھ رہے بات کو۔ لیکن چونکہ آپ کا سوال تک کیا نیکی، ہاں تقوی کی وجہ سے فلاں فائدہ ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے فلاں فائدہ ہوتا ہے، قرآن کی کئی آیتیں انشاءاللہ عزیز، ہم آخری جو ہمارا لیکچر ہے نیکی کے دنیاوی فائدے اس میں دیکھیں گے، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن مختصر بول رہا ہوں آپ کو، تو بالکل فائدے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی نیکی کے فائدے دیتا ہے، اور آخرت میں تو بالکل انہی کو فائدہ ملے گا جو نیکی کر کے آئے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، تو بالکل ملتا ہے، یاد رکھیں اس کو فائدہ۔ تو برے اعمال، اچھا بھائی نے سوال کیا برے اعمال کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہاں برے اعمال کا ظاہر سی بات ہے اس کی نحوست آتی، اس کی برائی آتی، اور یقیناً اس سے انسان غریب ہو سکتا، یا اس سے اگر مالدار ہے بھی، جو ہم نے آیت دیکھی تھی قرآن کی، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے عذاب دے
کہ دنیا کے اندر خوب مال و دولت دے، عیش و عشرت دے، جس کی وجہ سے ایمان کی طرف نہیں بڑھیں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے، اور اللہ چاہتا ہے ان کے ساتھ یہ کرے تاکہ ان کی پکڑ کرے۔ یقیناً گناہ کرنے سے، گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ چہرے کا نور چھین لیتا ہے، علم کی فراست چھین لیتا ہے، زندگی کی برکت چھین لیتا ہے، عمر کے فائدے چھین لیتا ہے، اولاد بگاڑ دیتا ہے، صحت برباد کر دیتا ہے، تاکہ کئی اس کے نقصانات یاد رکھیں۔ اور ایک بہت مشہور قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، پورا قول تو یاد نہیں، اس قول کو آپ ضرور پڑھیں۔ 10 فائدے جو ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ کبھی، 10 فائدے جو ہوتے ہیں نیکی کرنے سے، 10 نقصانات کو گنواتے ہیں برائی کرنے کے۔ کسی نے ایک سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریب رہنے کی دعا کی، اور ہمارا مال اور رزق کی دعا کرنا کیا صحیح ہے؟ تو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی دعا نہیں کی، مسکینی کو آپ نے پسند کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بائی چوائس تھا، لیکن امت کو آپ نے نہیں کہا کہ اس کو چوائس کو آپ آپٹ کرو، یہ بائی چوائس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا ویسے نبی بننا چاہیں گے جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے، بادشاہ نبی، یا ویسے نبی بننا چاہیں گے جو اللہ کا عاجز بندہ؟ آپ کو آپشن دیا گیا تھا، مالدار نبی یا آپ عام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا عاجز بندہ جو ہے بن کر رہنا پسند کرتا ہوں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ سے کچھ آپشن تھا، اور آپ نے اب کیا بائی چوائس کہ میں مسکینوں کو اختیار کروں گا، بلکہ آپ کی کچھ دعائیں بھی ثابت ہیں کہ اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میرا شمار کر، روز قیامت مسکینوں مجھے اٹھا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کا بائی چوائس تھا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے تو مسکینی کی بات کی، اور ہم جو رزق کی دعا کر رہے ہیں، کیسے ہی آپ بالکل رزق کی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسے مال کی آپ دعا کیجئے جو مال آپ کو دنیا کا خیر اور آخرت کا خیر لائے، تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی